السلام علیکم لسنرز، آج جو ناول میں آپ کے لیے پڑھنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے خوشبو بادل چاند ہوا اور اس کی رائٹر کا نام ہے فرحت اشتیاق۔ سارا کے ایکس رے اور دیگر رپورٹس کچھ اچھی نہیں آئیں۔ ڈاکٹر فاروق شاہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ پاپا سے اس کا کیس ڈسکس کر رہے تھے۔ وہ بظاہر بند آنکھوں سے ان کی گفتگو سن رہی تھی، جس کا لب لباب یہ تھا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی جو کار ایکسیڈنٹ میں متاثر ہوئی تھی پر فی الحال کسی بھی قسم کا کوئی زور نہیں پڑنا چاہیے، ورنہ خدا نہ خواستہ وہ تمام عمر کے لیے معذور ہو سکتی ہے۔ اف، یہ ڈاکٹر فاروق اور ان کی خطرناک قسم کی باتیں، سارا نے چڑھ کر سوچا تھا۔ اس نے قصداً ان دونوں کی باتوں سے اپنا ذہن ہٹا کر سونے کی کوشش شروع کر دی تھی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اب پتہ نہیں کب تک اس قید خانے میں پڑا رہنا پڑے گا، اور پتہ نہیں اب میں ٹھیک ہو بھی پاؤں گی یا نہیں۔ وہ دل گرفتگی سے سوچ رہی تھی۔ بس یہی ایک کسر رہ گئی تھی، کیا واقعی میں معذور ہو جاؤں گی؟ سوچتے سوچتے وہ دعاؤں کے زیر اثر کچھ ہی دیر میں غافل ہو گئی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھولی تو اماں نرس سے کچھ باتیں کر رہی تھی۔ اس کو جاگتا دیکھ کر نرس جلدی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ گڈ مارننگ میم، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ انتہائی پیشہ ورانہ قسم کی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر پوچھا گیا تھا۔ اماں میں چائے پیوں گی۔ نرس کو نظر انداز کر کے وہ اماں سے مخاطب ہوئی تھی، اور اماں کیونکہ اس کی تیوری اور انداز کی عادی تھی، چنانچہ بڑے اطمینان سے چائے بنانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نرس بیچاری شرمندہ سی اس کے پاس ہی کھڑی ہوئی تھی۔ میڈم، آپ کا بی پی چیک کرنا ہے۔ لہجے میں کچھ سہما سا تھا۔ کیوں؟ انتہائی کاٹدار لہجے میں دریافت کیا گیا تھا۔ مجھے کوئی بی پی وغیرہ چیک نہیں کروانا، جائیے آپ یہاں سے۔ پتہ نہیں ڈھیر سارے آنسو اچانک کہاں سے آ گئے تھے، جنہیں اس نے بے دردی سے رگڑ کر صاف کر ڈالا تھا۔ اماں، میں آپ کو بتا رہی ہوں، بس آج مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ ہاں بیٹی، چلیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے پاپا آ جائیں گے تو ان کے ساتھ چلیں گے۔ وہ قریب آ کر چھوٹے بچوں کی طرح اس کو بہلانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ نرس بیچاری تو جلدی بی پی آپریٹر سنبھال کر فوراً ہی 9-2-11 ہو گئی تھی۔ اف، یہ ان امیر زادیوں کے نخرے، نہ ہوتی یہ اس وقت وی آئی پی روم کی مریضہ، اور نہ ہوتی یہ ڈاکٹر فاروق کی کچھ لگتی تو 2 منٹ میں دماغ ٹھیک کر دیتی۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑاتی دوسرے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ صبح کی چیخو پکار کے بعد کا تمام دن اس نے بالکل خاموشی سے گزارا تھا۔ شام کو وزٹنگ آورز میں بابا اور ماما دونوں کو ایک ساتھ آتا دیکھ کر اسے کافی حیرت ہوئی تھی۔ کیسی ہو سویٹ ہارٹ؟ ماما نے اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہوں، مختصراً جواب دے کر وہ دونوں کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ دیکھ لیا تم نے اپنی رش ڈرائیونگ کا انجام؟ پاپا نے کڑے تیوروں کے ساتھ کرسی سنبھالتے ہوئے لیکچر شروع کیا تھا۔ افتخار، آپ بھی حد کرتے ہیں، آتے ہی شروع ہو گئے۔ اس نے جان بوجھ کر تو ایکسیڈنٹ نہیں کیا۔ وہ خوف زدہ سی شکل بنائے ماما کی باتیں سن رہی تھی۔ ماما اس کی سوتیلی ماں تھی، اور وہ صرف 2 سال کی تھی تو اس کی ممی کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ عابدہ عرفان یعنی ماما یونیورسٹی میں پاپا کے ساتھ پڑھتی تھی، اور دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے، مگر ظالم سماج یعنی دادا جان نے 2 محبت بھرے دلوں کو ایک نہ ہونے دیا، اور پاپا کی مرضی کے خلاف اپنی بھتیجی یعنی سارا کی ممی کو بہو بنا کر گھر لے آئے تھے۔ جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی خاصی کارگر ثابت ہوئی تھی، اور بابا کے سر سے عشق کا بھوت اتر گیا تھا۔ یہ سارا قصہ اسے عالیہ پھپھو نے سنایا تھا، مگر ہوا یہ کہ اس کی ممی خدا سے بہت تھوڑی عمر لکھوا کر لائی تھی، اور شادی کے صرف 3 سال بعد ہی 2 سال کی بچی کو چھوڑ کر اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ اور ڈیڈی نے ممی کی 40ویں کے بعد ہی جو سب سے پہلا کام کیا وہ عابدہ عرفان سے شادی کی تھی۔ عابدہ عرفان اور اس کے بیچ روایتی سوتیلی ماں بیٹی والے تعلقات نہیں تھے۔ نہ تو وہ ماما ہی کوئی ظالم اور ڈرونی قسم کی ماں تھی، اور نہ ہی وہ کوئی بیچاری سنڈریلا ٹائپ لڑکی تھی۔ ان دونوں کے بیچ اگر کوئی تعلق تھا تو وہ سرد مہری اور لا تعلقی کا تھا۔ دونوں کے لیے ایک دوسرے کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ وہ اماں کے ہاتھوں کی پلی بھری ہوئی تھی۔ 10-15 منٹ ان کے پاس بیٹھ کر جب ماما اور پاپا جانے لگے تو اس نے بڑی ہمت کر کے آخر پاپا سے بات کرنے کا سوچا تھا۔ پاپا، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ دیکھیں نا، یہاں بھی تو صرف بیڈ ریسٹ ہی کرنا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی پاپا نے اسے ٹوک دیا تھا۔ جب تک ڈاکٹر فاروق اس بات کی اجازت نہیں دیں گے تمہیں یہی رہنا ہے۔ اگر کوئی کمپلیکیشن ہو گئی تو کیا ہوگا؟ پیر میں فریکچر جو ہے سو ہے، مجھے زیادہ فکر ریڑھ کی ہڈی کی ہے۔ ڈاکٹر فاروق نے کہا ہے کہ صرف اور صرف مکمل آرام ہی تمہارا علاج ہے، اور مجھے پتہ ہے اگر میں گھر میں تم کو کسی کے قابو میں آنے والی نہیں ہوں۔ میں 15-20 دن کے لیے امریکہ جا رہا ہوں، اور مجھے کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے، جیسے ڈاکٹرز نہیں کرنا
पापा ने हुक्म सादर फरमाकर उसका मूड ऑफ कर दिया था। अम्मा आप इसका ध्यान रखिएगा। अम्मा ये आप क्या उठा लें? अम्मा उसके पीछे पीछे रशीद को ढेर सारा सामान उठाते देखकर वो हैरान रह गई थी। बस बेटा मैंने सोचा आप तो सिर्फ किताबें ही मंगवाती हैं, मैं कुछ चीज़ें खुद से भी ले जाऊं। अम्मा हामती खामती सोफे पर टिक कर पसीना पोंछने लगी और रशीद तमाम सामान उसके पास लाकर रखने लगा ताकि वो देख ले। अम्मा आप भी हद करती हैं। सारा को बेख्तियार हंसी आ गई थी। अभी के अगर डॉक्टर फारूक या उनका कोई चेला इधर आ गया तो यही समझेगा यहाँ ऑडियो कैसेट्स की कोई दुकान खोलने वाली हूँ। ढेर सारी ऑडियो कैसेट्स, वॉकमैन, किताबें, मेकअप का सामान और पता नहीं क्या क्या उसके इर्द गिर्द बिखरा पड़ा था। बेटा आप बोर होती हैं ना, इसलिए। अम्मा प्यार से उसकी तरफ देख रही थी। अच्छा खैर आप ले आए, वो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मा के खुलूस से वक्ती तौर पर वो मुतासिर हुई थी, वरना उनका ख्याल था कि अम्मा की मोहब्बत ने उसने सिर्फ पैसे देकर खरीदी हुई है। हर महीने एक लंबी चौड़ी रकम जब वो अपनी सखर अपनी बेवा बेटी के पास भिजवाती तो एहसास कुछ और गहरा हो जाता था। और खैर अब तो वो छोटी बच्ची भी नहीं रही थी। चाहती तो पापा से कहकर उसकी अम्मा को फारिग करवा सकती थी, लेकिन मतलब कि ही सही वो उसकी मोहब्बत की आदी हो चुकी थी। अम्मा तो कुछ देर बाद ज़रा मैं बाहर का एक चक्कर लगाकर आऊँ कहकर जा चुकी थी, और ये चक्कर 1.5-2 घंटे पर मुश्तमिल होगा, ये वो अच्छी तरह जानती थी। अम्मा की बातूनी तबीयत से वो अक्सर ही बेजार हो जाती थी। अरे अम्मा ये टेलीस्कोप भी उठा लाएं। अब जो अपने इर्द गिर्द बिखरे सामान पर बगौर नज़र डाली तो टेलीस्कोप भी नज़र आई। ये टेलीस्कोप पिछले साल उसके मास्टर्स कंप्लीट होने पर आमिर ने गिफ्ट किया था। ये भाई मैं अपनी प्यारी सी छोटी सी बहन के लिए ख़ास किस्म का तोहफ़ा लाया हूँ। आमिर और आमना उसकी शाम से अपने पास होने की खुशी में ट्रीट दी थी। इसमें क्या है आमिर? असद सदा की बेसब्री से जल्दी से गिफ्ट पर झपटी थी। बहुत बुरे हो तुम, तोहफ़ा ख़रीद लिया मुझे दिखाया तक नहीं। बेगम साहिबा में आपके मतलब की कोई चीज़ नहीं है, ये ज़रा पढ़े लिखे साइंटिफिक किस्म की सोच रखने वाले लोगों के काम की चीज़ है। सारा ज़रा तुम इस गिफ्ट को खोल के देखो। मैं शर्ट लगाता हूँ इसमें से सूट या ज्वेलरी के अलावा कुछ बरामद होने वाला नहीं है। आमिर ने शौक मुस्कुराहट के साथ आमरा को चढ़ाने की कोशिश की थी। हाँ दुनिया में 2 ही तो पढ़े लिखे जाहिल जट तो बस हम ही हैं। शादी की इतनी जल्दी ना मचाते तो आज मैं भी इस कमीनी की तरह MSc और केमिस्ट्री की डिग्री हाथ में लिए इतरात रही होती। हस्बे तो को आमना खूब अच्छी तरह चिढ़ चुकी थी। मेरी चंदा तब ही बॉटनी या जूलॉजी में आपको दाखिला मिल सकता था, और गैंग में ज़रा मुश्किल ही था। सारा लफ्ज़ कमीनी पर एहतजाजन आमिर के साथ मिल गई थी। बेटा खोल कर तो देखो इसमें क्या है। आमिर की अम्मी ने जो इतनी देर से इन लोगों की नोक-झोंक से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी, झगड़ा ख़त्म कराने की कोशिश की थी। लीजिए आंटी अभी खोल देते हैं हम। सारा ने जल्दी खूबसूरत पैकिंग पेपर उतारा तो उससे खूबसूरत टेलीस्कोप बरामद हुआ था। वाह क्या साइंटिफिक किस्म का तोहफ़ा है। आमना हंसते हंसते लोटपोट हो गई थी। अरे भी ये कोई आम टेलीस्कोप तो नहीं है जो आप इसका मजाक उड़ा रही हैं। आमिर ने आमना की हंसी के परवाह किए बगैर कहा था। पता है सारा, मैं तुम्हारे लिए टोक्यो से लाया हूँ। इत्तफाकन एक साइंसी नुमाइश में जाना हुआ था। बस उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि अपनी प्यारी बहन को तोहफे में दूंगा। आमिर को शौक था आम रवायती चीज़ों से हटकर मुख्तलिफ किस्म के तोहफे देने का। देखो इसमें कितने सारे फंक्शंस हैं, इसकी पावर भी बहुत कम और ज़्यादा कर सकते हैं। फ़र्ज़ करो अगर ये तुम देखना चाहती हो कि सामने वाली आंटी की अंगूठी में कौन सा पत्थर लगा हुआ है और किस रंग का है, तो ये भी तुम देख सकती हो। आमिर ने सामने वाली दुकान की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहाँ खिड़की के पास एक खातून खड़ी थी। अरे वाह, ये ताक-झाक आप ही को मुबारक हो। मेरी दोस्त कोई ऐसी वैसी नहीं है। आमना पूरा मनाकर बोली थी। हवा का तेज झोंका उसे ख्यालों की दुनिया से बाहर खींच लाया था। पता नहीं आमना और आमिर भाई को कैसे होंगे। मेरे एक्सीडेंट का तो उन्हें मालूम भी नहीं होगा। पूरे 6 महीने हो गए थे उन लोगों को गए हुए। सिर्फ 3 मरतबा फ़ोन पर बात हुई थी और 2 मरतबा आमिर की ईमेल आई थी। वैसे बहुत बहन बहन कहते हैं, अब कितनी जल्दी भूल गए। मैं भी बस इन लोगों से पक्की नाराज़ हूँ। और वह जलील बचपन की दोस्त, हाँ भाई शादी के बाद कौन सी दोस्त कैसी दोस्त। वो बड़े गुस्से और खुफकी के साथ इन दोनों को याद कर रही थी। आमना उसके बचपन की इकलौती सहेली थी जो
BSc करते ही पियाजी यानी आमिर को प्यारी हो गई थी। आजकल स्पेन में मुकीम थी। दरअसल आमिर PIA में मुलाजिम थे और 3 साल की पोस्टिंग पर 6 माह पहले ही वो लोग मैड्रिड रवाना हुए थे। चलो भाई, इस टेलीस्कोप के थोड़े मज़े ही लिए जाएं, बकौल आमना के ताक झाक की जाए। उसने टेलीस्कोप आंखों से लगाकर मुस्कुराते हुए सोचा। उसका बेड खिड़की की जानिब ही था, जहां वो बड़े आराम से यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाने लगी थी। गुजरती गाड़ियों का जायज़ा लेने कुछ देर देखने के बाद वो बोर हो गई तो उसने जाविया बदल कर सामने बिल्डिंग की तरफ कर दिया था। कुछ कमरों की खिड़कियां बंद थी, अलबत्ता कुछ में चहल पहल नज़र आ रही थी। ये गालिबन कोई ऑफिस था। वो मुख्तलिफ लोगों का जायज़ा लेने लगी थी। ज़रा और जाविया बदला तो एक मौसूफ जिनकी पुश्त उसकी तरफ थी खड़े नजर आए। वाओ, कमरे का इंटीरियर तो ज़बरदस्त है। गालिबन मौसूफ किसी ऊंची पोस्ट पर है। वो दिल ही दिल में सोचने के साथ साथ पूरे कमरे का जायज़ा भी लेती रही। वो शायद प्रिंटर पर कोई काम कर रहा था, क्योंकि एक के बाद एक पेपर वो प्रिंटर से निकालता नज़र आ रहा था। हाइट तो ज़बरदस्त है, 6 फुट से तो क्या कम ही होगी। सरकार, अब ज़रा रुख रोशन का दीदार भी करा दीजिए। उसके कहने की देर थी कि वो मुड़ा और मुड़कर अपनी सीट पर बैठ गया। ज़बरदस्त भी, बंदा जी भर के हैंडसम है। सारा ने ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट में मलबूस शख्स को दिल ही दिल में सराहा था। अभी आमना यहाँ होती तो कहती है, इतना हैंडसम और डैशिंग बंदा यहाँ क्या कर रहा है, इसे तो फ़ौरन बॉलीवुड में का रुख करना चाहिए। सारा मुस्कुराते हुए सोच रही थी, लेकिन इस तरह किसी को देखना कोई अच्छी बात तो नहीं है। अचानक उसे दिमाग ने समझाया था, बल्कि ये तो नहायत घटिया हरकत है। वो खुद को बुरा भला कह के उसने टेलीस्कोप एक तरफ रख दी थी। खैर, अब कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है, उसने दिल को समझाया था। यहाँ इस सड़े हुए अस्पताल में तकरीबन मौजूरों की तरह पड़ी हूँ। मुझसे यहाँ कोई बात करने वाला भी नहीं है। अगर तफरीहन ही सही यहाँ मैं वहाँ देख रही हूँ तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है। पड़े पड़े बोर होने से तो बेहतर है कुछ देर को फ्रेश ही हो जाएं। अपने दिल को की आवाज़ पर लबैक कहते हुए उसने दोबारा टेलीस्कोप आंखों से लगाई। अब वो सर झुकाकर कुछ लिखने में मसरूफ़ था। सारा ने उसका तफसीली जायज़ा लिया था। आमिर भाई ने बताया तो था कि इसकी पावर कैसे बढ़ाते हैं। उसे अपनी कमकली पर दिल भर कर रोना आ गया था। क्या था अगर मैं इस वक्त गौर से आमिर भाई की बात सुन लेती। यूं ही 2-4 बटन दबाए तो मंजर पहले के मुकाबले में ज़्यादा वाज़ेह हो गया। अचानक उसने लिखते लिखते सर उठाया तो उसकी आंखें फिर भर आईं। गहरी ब्राउन आंखें जिनमें संजीदगी और जहानत नज़र आ रही थी। उसकी शख्सियत बहुत ग्रेसफुल थी। इससे ज़्यादा हैंडसम शख्स मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। अचानक उसने अपने आप से कहा, मैं इंजेक्शन, ड्रॉप्स और दवाइयों से मज़ीद डिप्रेसिंग माहौल में हूँ तो मेरा ख्याल है मुझे रशीद भी काफ़ी स्मार्ट और डैशिंग लगने लगा। उसने खुद ही अपना मजाक उड़ाया था। वो अपने सामने मौजूद फाइल को बंद करता हुआ खड़ा हो गया था और बराबर वाले कमरे का दरवाज़ा खोलकर एक और साहब अंदर दाखिल हुए। उन्होंने उसको कोट से हैंगर उतार कर पकड़ाया। अजीब सी शान बेनियाज़ी उस शख्स के हर अंदाज से झलक रही थी, यानी जैसे अपने अलावा दुनिया में किसी से कोई दिलचस्पी ना हो। आंखों पर सनग्लासेस चढ़ाकर और अपना मोबाइल उठाकर वो बाहर निकल गया था। और वो साहब जो गालिबन सेक्रेटरी थे, उनका ब्रीफकेस उठाकर खरामा उसके पीछे चल दिए थे। सॉरी बेटा, आप बोर तो नहीं हो रही थी? बातों ही बातों में वक्त का अंदाज़ा नहीं हुआ। अम्मा कमरे में दाखिल होकर आदत के मुताबिक नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो गई थी। अम्मा, क्या टाइम हुआ है? सारा ने टेलीस्कोप वापस रखकर पूछा था। बेटा, 5 बज रहे हैं। अच्छा, तो वो ऑफिस टाइम ख़त्म होने पर उठ कर गया है, सारा ने अम्मा के जवाब में दिल में सोचा था। अगली सुबह वो सुबह 8 बजे ही उठ गई थी। अम्मा हैरान थी कि रोज़ाना तो वो मुश्किल 10 बजे भी उठती है और जब डॉक्टर राउंड पर आता है, आज क्या हो गया है? अम्मा, ये ज़रा मेरे बेड को थोड़ा ऊपर कर दें, क्योंकि उसे हिलने जुलने में भी सख्त एहतियात की ताकीद की गई थी। चुनांचे उसने अम्मा से कहा था। अम्मा ने जल्दी से आगे बढ़कर उसके सरहाने की जगह को ऊंचा कर दिया। अब ये खिड़की से पर्दा हटा दें और मेरी टेलीस्कोप भी दे दें। नया हुक्म जारी किया गया। बेटा, पहले नाश्ता वगैरह तो कर लो। अम्मा बेचारी हैरान और परेशान थी कि ये क्या माजरा है। हाँ, तो नाश्ता मुंह से करूँगी, चिढ़कर जवाब दिया गया और टेलीस्कोप आंखों के आगे कर ली गई। इसके कमरे की खिड़कियाँ और पर्दे वगैरह सब बंद थे। उफ, कहीं ऐसा ना हो कि आज खिड़कियाँ पर्दे बंद ही रखे। बड़ी दिल गिरफ्तगी से सोचा गया था। अचानक सामने कमरे के पर्दे खुले तो उसके बाद वही कल वाला सेक्रेटरी साहब ने खिड़कियाँ भी खोल दी। भाई,
اب آپ سامنے سے ہٹ جائیں، ہم یہاں 1 گھنٹے سے انتظار میں سوکھ رہے ہیں۔ اس نے سیکرٹری کی کھڑکی میں کھڑے رہنے پر جل کر سوچا تھا۔ ٹھیک 9 بجے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا۔ سیکرٹری صاحب نے وہی کیا حکم ہے میرے آقا کی طرح فوراً انٹری دے دی۔ آج وہ گرے کلر کے سوٹ، ڈارک بلو ٹائی اور آف وائٹ شرٹ میں ملبوس تھا۔ سیکرٹری صاحب پر ایک نگاہ غلط ڈالے بغیر وہ اپنا کوٹ انہیں تھمانے کے ساتھ ساتھ کسی سے موبائل میں گفتگو میں مصروف تھا۔ اچانک وہ کسی بات پر بے ساختہ مسکرا دیا تھا۔ سنجیدگی کی طرح اس کی ہنسی بھی بڑی پیاری ہے، سارا نے خود سے کہا تھا۔ مگر یہ کس سے بات کر رہا ہے؟ شاید اپنی بیوی سے۔ غیر شادی شدہ تو یہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا۔ شادی کے بعد بھی لوگ اتنے خوش تو نہیں رہتے۔ خود ہی اپنے خیال کو غلط قرار دے دیا، یا پھر شاید اپنی منگیتر سے۔ خیر اتنا فضول تو نہیں لگتا کہ صبح ہی صبح وہ اپنے آفس ٹائمنگ میں منگیتر صاحبہ سے بات کرے گا۔ بھئی ضروری ہے کیا یہ کوئی لڑکی ہی نہ ہو سکتا ہے اس کے کسی دوست کا فون ہو۔ وہ خود ہی سے اپنے آپ سے سوال و جواب کر رہی تھی اور اب اپنی کرسی پر جا کے بیٹھ چکا تھا۔ سیکرٹری صاحب کمرے سے جا چکے تھے۔ ایک اور صاحب نے اب اندر انٹری دی تھی۔ وہ غالباً ڈائری کھولے ہوئے ان میں سے کچھ پڑھ کر سنا رہے تھے۔ فون وہ بند کر چکا تھا اور اب ادھر ادھر کچھ تلاش کرتے ہوئے بڑی گہری دلچسپی سے ان کی حکایات سن رہا تھا۔ تو یہ حضرت اتنی دیر سے لائٹر تلاش کر رہے تھے۔ اسے سگریٹ سلگاتا دیکھ کر اس نے بڑے دکھ سے سوچا تھا، یہ مجھے اتنا افسوس کس خوشی میں ہو رہا ہے؟ اگر وہ سگریٹ پی رہا ہے تو پیے میری بلا سے، مگر اسے سگریٹ پینے کی وجہ سے ٹی بی ہو سکتی ہے، کینسر ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے، فوراً دل میں کہا گیا تھا۔ لیکن اس کے سگریٹ پینے کا انداز کتنا خوبصورت ہے، اگر جیمز کیمرون اسے دیکھ لے تو فوراً اپنی اگلی فلم میں سائن کر لے۔ مگر افسوس یہ پرسنالٹی، یہ سٹائل یہاں کراچی میں چھپا کا چھپا رہ جائے گا۔ ہاں بھئی، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ وہ اپنی بچکانہ حرکتیں اور باتیں خود ہی انجوائے کر رہی تھی۔ سیکرٹری واپس جا چکا تھا۔ اب وہ اپنی لمبی چوڑی میز کے کونے پر رکھے کمپیوٹر پر کچھ کام کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کبھی ماؤس پر ہوتے اور کبھی اس کے کی بورڈ پر جلدی جلدی کچھ ٹائپ کر رہا ہوتا۔ کافی دیر سے وہ تماشا دیکھتی رہی۔ اما اسے ٹیلی اسکوپ کے ساتھ مصروف دیکھ کر کب کی دورے پر روانہ ہو چکی تھی۔ ٹیلی فون کی بیل پر اس نے جھنجھلا کر فون ریسیو کان سے لگایا اور بڑی بے دلی سے ہوں ہاں کر رہا تھا۔ شاید یہ کمپیوٹر پر کچھ ضروری کام کر رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب اپنے کام میں بڑی لگن کے ساتھ کام کرتا ہے یعنی ذمہ دار آدمی ہے۔ سارا نے اس کے بارے میں ایک اور اچھی رائے قائم کی تھی۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھول کر ایک خوشپوش اور ہینڈسم نوجوان اندر داخل ہوا، جسے دیکھ کر ذمہ دار صاحب فوراً کھڑے ہو گئے تھے اور ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کچھ خطرناک قسم کے کہکے لگائے تھے۔ اگر یہ ٹریفک کا شور کچھ کم ہوتا تو یہ کہکے یقینی طور پر میں سڑک پار بھی سن سکتی تھی۔ نوادر خاصے بے تکلف دوست معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خود تو واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ چکا تھا جبکہ وہ اس کے ٹیبل پر چڑھ کے بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر وہ آپس میں کچھ بات چیت کرتے رہے اور پھر دونوں ہی اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ اب یہ پتہ نہیں کب واپس آئے گا، سارا نے بڑے افسوس سے سوچا اور ٹیلی اسکوپ سائڈ میں رکھ دی۔ عامر بھائی، آپ کا گفٹ ان بیکار ترین دنوں میں میرے لیے خوب کارآمد ثابت ہو رہا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں عامر کا شکریہ ادا کیا تھا۔ پھر وقفے سے کئی بار اس نے چیک کیا، مگر ہر بار مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لگتا ہے یہ اب کل ہی آئے گا، ہو سکتا ہے کسی میٹنگ میں گیا ہو۔ وہ خود ہی کے آثار عیاں کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ 3 بجے کھانے اور دعاؤں کو بددلی سے حلق سے نیچے اتارا اور جو دوبارہ چیک کیا تو سواری بعد بہاری آ چکی تھی۔ سامنے 2-3 افراد اور بیٹھے ہوئے تھے اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ خدا معلوم کیا گفتگو ہو رہی تھی۔ سیکرٹری صاحب بھی وہیں موجود تھے اور تھوڑی دیر بعد وہ کچھ بول بھی رہے تھے۔ ذرا غور کرنے سے پتہ چلا شاید یہ سر کا وظیفہ پڑھ رہے تھے۔ یہ شخص انتہائی درجے کا عیار، مکار اور چاپلوس ہے۔ سیکرٹری کے بارے میں اس نے بھی تازہ اپنی رائے قائم کی تھی۔ اس جیسے ذہین آدمی کو کم از کم اس قسم کے چمچے اپنے گرد نہیں رکھنے چاہیے، کسی وقت کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ سارا نے بڑی ہمدردی سے سوچا تھا۔ پھر وہ میٹنگ شام 5 بجے اختتام پذیر ہوئی۔ اسے شاید کہیں جانے کی جلدی تھی، اس لیے ان لوگوں سے بھی پہلے کمرے سے نکل گیا تھا۔ سب سے آخر میں سیکرٹری کمپیوٹر وغیرہ آف کر کے کمرے سے باہر نکلا۔ کچھ ہی دیر بعد سیکرٹری نے آ کر کھڑکیاں اور پردے بند کر دیے۔ اب یہ کل صبح کا انتظار شروع۔ اسے پتہ بھی نہیں ہوگا ایک لڑکی صبح سے لے کر شام تک اسے اتنے انہماک سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ بڑی دل گرفتگی سے سوچ رہی تھی۔ اگلی صبح وہ پھر 8 بجے بیدار ہو کر اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو چکی تھی۔ مگر یہ کیا، یہاں تو
9 क्या 10 बजने वाले थे। अरे कहीं आज संडे तो नहीं है? ओह नो, अम्मा आज क्या दिन है? दिल ही दिल में सोचते सोचते उसने अम्मा को मुखातिब किया था। इतवार है बेटा, कोई काम है क्या? अम्मा का जवाब हस्बे तवक्को था। एक तो इतवार में पता नहीं इतनी जल्दी क्यों आ जाता है। उसे सख्त गुस्सा आ रहा था। इससे तो अच्छा है मैं सोती रहती। हाँ भाई, हमारे लिए क्या संडे क्या मंडे, उसने एक गमज़दा अंदाज में कहा था। हमारा तो हर दिन ही छुट्टी का दिन है, ना कोई पूछने वाला ना कोई देखने वाला। बाप अमेरिका में डॉलर कमा रहा है और किसी को यहाँ मेरी परवाह नहीं। उस पर कनूतियत का दौरा पड़ा था। असल गुस्सा तो आज इतवार होने का था, मगर उसके बहाने और भी न जाने क्या क्या याद आना शुरू हो गया था। अगले रोज़ वो बड़े एहतमाम से कल के मायूसी, कोफ्त और गुस्सा भुलाए दोबारा उसके इंतजार में बैठी हुई थी। उसकी इस नई मसरूफियत ने अम्मा को कम से कम बड़ा सुकून अता किया था। उसे नाश्ते और दवाओं वगैरह से फारिग करवा के मैं अभी आई का नारा लगाती वो जा चुकी थी। अब तो फिक्र में भी नहीं थी कि वो अकेली परेशान और बोर हो रही होगी। जहाँ दीदा खातून थी, बच्ची की नई मसरूफियत का पस मंजर बगैर टेलीस्कोप आंखों से लगाई जानती थी। वही परसों वाली सारी कार्रवाई किसी रिप्ले की तरह चल रही थी, मगर वो बगैर किसी किस्म की उकताहट का शिकार हुए सब कुछ देख रही थी। कभी वो कंप्यूटर में मसरूफ होता, कभी फ़ोन पर, और कभी अपने किसी कोलीग की आमद पर उसके साथ गुफ्तगू करता। उसे शायद किसी ने ये बताया हुआ था कि तुम अपने हु केयर्स वाले स्टाइल में बहुत ज़बरदस्त लगते हो, इसलिए वो किसी से भी ज़्यादा बात कर रहा होता तो यूँ महसूस होता गोया मुखातिब से बात करके उसकी 10 नस्लों पर एहसान कर रहा हो। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि अचानक एक लड़की बड़े बेधड़क अंदाज में उसके कमरे में दाखिल हुई। उसकी कीबोर्ड पर चलती हुई उंगलियां लड़की को देखकर रुक गईं और बातें यहाँ तक चीर गईं। जबरदस्त किस्म की मुस्कुराहट के साथ वो खड़े होकर मोहतरमा का खैर मकदम किया गया। यूं हंसी बतीसी की नुमाइश तो यूं कर रहे हो जैसे क्लोजअप की एड में काम कर रहे हो। वो बिलावजह तब गई थी। लड़की उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ चुकी थी और अब दोनों एक दूसरे से बड़े जोर शोर से खूब मुस्कुरा कर आपस में बातचीत कर रहे थे। नीली आंखें, खूब गोरा रंग, शहद रंग की कमर तक के बाल, जिन्हें उसने ढीले ढाले अंदाज में बैंड लगाकर पोनी की शक्ल दी हुई थी। स्टाइलिश किस्म का ब्लैक सूट जो उसकी गोरी रंगत पर खूब जच रहा था। सब मेकअप का कमाल है। ये लंबे बाल, वो तो मैंने भी कभी संजीदगी से बाल बढ़ाने की कोशिश नहीं की, वरना इसे लंबे ही होते मेरे। खैर, मेरे ऊपर ये शोल्डर्स तक की लेयर्स कटिंग बहुत सूट करती है। मेरी जान, अंगूर खट्टे हैं, कोई उसके अंदर से बोला था। लो ख्वामखा वो नए सिरे से अपने आप से ही चिढ़ गई थी। मेरा बस चले तो इस मोहतरमा की कस कर चोटी बांध दूँ। उस लड़की की 5वीं मरतबा बैंड बालों से निकालने और फिर दोबारा लगाने पर उसने जल कर सोचा था। घर से कस कर बाल बांध कर नहीं आ सकती थी। सब स्टाइल हैं, जानबूझ कर अपनी लंबी जुल्फों का सीर बनाने के लिए। और इन मसूफ को भी तो देखो कैसे पीछे चले जा रहे हैं, जैसे उससे खूबसूरत लड़की आज तक देखी ही ना हो। मेरे पास उसके घर का फ़ोन नंबर हो तो उसकी अम्मी से ज़रूर शिकायत करूँगी कि आपके साहबजादे ऑफिस आवर्स में काम करने के बजाय हसीनाओं से मुलाकातें फरमाते हैं। अब वो मॉनिटर पर इशारे से लड़की को कुछ दिखा रहा था और ख़ुद उसकी नज़रें भी मॉनिटर पर जमी हुई थी, मगर मोहतरमा बजाय मॉनिटर के मौसूफ को देख रही थी। चेहरे पर बड़ी हसरनाक किस्म के तासुरात सजे हुए थे। अचानक उसने स्क्रीन से नज़र हटाकर खातून को देखा और गुस्से से कुछ कहा तो खातून फ़ौरन सीधी हो गई, स्क्रीन की तरफ मुतवज्जो हो गई। फिर 1 बजे वो दोनों उठकर कमरे से बाहर चले गए थे। अब शायद वो दोनों एक साथ लंच करेंगे, बहुत गम से सोचा गया था। उसके मुतालिक सोचते सोचते जाने कब उसकी आंख लग गई। जब वो सोकर उठी तो 5 बजने वाले थे। जल्दी से हाथ बढ़ाकर टेलीस्कोप उठाई और शायद अपने ऑफिस से उठ रहा था। सेक्रेटरी उसके साथ चलता हुआ जल्दी कुछ बोलता भी जा रहा था, जबकि वो बड़ी खामोशी से अपनी सनग्लासेस और मोबाइल उठाकर उसकी बातें सुनता बाहर निकल गया था। इस बिल्डिंग की ये बैक साइड थी, इसलिए सारा ने कभी उसको आते जाते नहीं देखा था, जबकि अस्पताल का मेन गेट उसी रोड पर था। बीच में मौजूद रोड बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं था, इस पर सिर्फ 1 वे ट्रैफिक चलता था। सारा बेदिली से अब रोड पर इधर उधर नजर दौड़ा रही थी। कितनी गाड़ियाँ और कितने लोग यहाँ से वहाँ तक भागते दौड़ते। कराची की तेज़ रफ्तार जिंदगी का एक
ساتھ دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچانک بلیک کلر کی ایک گاڑی نے زوردار طریقے سے بریک لگائے۔ سارا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ سامنے والی بلڈنگ سے ذرا آگے وہ گاڑی رکی تھی اور اب اس میں ایک صاحب برآمد ہوئے تھے۔ ارے، سارا حیران رہ گئی، یہ تو وہی ہے۔ اس کی گاڑی کے سامنے ایک سیف خاتون کھڑی تھی۔ خاتون تو خیر صحیح سلامت تھی، مگر ان کے ہاتھوں میں موجود سارا سامان شاید زمین پر گر گیا تھا، جسے وہ خاتون اب جلدی اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چونکہ یہ حادثہ روڈ کے بالکل کنارے ہوا تھا، اس لیے ارد گرد چلتا ٹریفک قطعی متاثر نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنے شاندار سوٹ کی پرواہ کیے بغیر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ان کی چیزیں اٹھوانے لگا، اور پھر تمام چیزیں اٹھا لی گئیں تو وہ بڑی بی سے کچھ باتیں کرنے لگا جو کہ سارا کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ معذرت کر رہا ہے۔ بات کرتے کرتے اس نے اپنا والیٹ نکالا اور 500 روپے بڑی بیوی کے ہاتھ میں پکڑانا چاہے۔ پہلے تو وہ انکار کرتی رہی، مگر پھر رکھ لیے۔ 3-4 منٹ کی گفت و شنید کے بعد اس نے بڑی بی کو بھی اپنی گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ ارے، یہ روڈ پر کیا گرا ہے؟ سارا جو ابھی تک وہی دیکھ رہی تھی، کلوز کرنے پر ایک کارڈ نظر آیا۔ میرا خیال تھا کہ ابھی وہ بھی جب وہ اپنی بڑی بی کو پیسے دے رہا تھا تو یہ کارڈ اس کے والیٹ سے گرا ہے، یا ہو سکتا ہے یہ پہلے ہی گرا ہوا ہو۔ اس نے خود ہی اپنی خیال کی نفی کی تھی۔ اب کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا، یہ سوچنا فضول ہے، سارا نے خود کو ڈانٹا۔ اماں میری بات سنیں، سارا نے جلدی سے اماں کو مخاطب کیا جو ٹی وی پر کوئی ڈرامہ دیکھنے میں مصروف تھی۔ کیا بات ہے بیٹا؟ اماں وہیں بیٹھے بیٹھے بولی تھی، بغیر اسکرین سے نظر ہٹائے۔ آپ یہاں آئیں نا پلیز، جلدی سے۔ سارا کی بے چینی عروج پر تھی۔ اماں اس کے تعجب کو دیکھتے ہوئے پاس آ گئی۔ یہ دیکھیں سامنے روڈ پر جو کارڈ پڑا ہوا ہے نا، آپ یہ مجھے اٹھا کر لا دیں، سارا نے بڑی بے چینی سے کہا تھا۔ کارڈ؟ کیسا کارڈ؟ اماں حیران پریشان سے اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ ایک تو آپ سوال بہت کرتی ہیں، سارا نے چڑ کے کہا۔ یہ ٹیلیسکوپ سے دیکھیں، بالکل سامنے وہ کارنر والی بلڈنگ سے ذرا آگے، وہ جہاں سے ابھی ایک اسکوٹر والا گزرا ہے۔ اماں کی آنکھوں سے ٹیلیسکوپ لگانے کے ساتھ ساتھ وہ انہیں جائے وقوع بھی سمجھانے کی کوشش زور و شور سے کر رہی تھی۔ ہاں آ گیا نظر، اماں خوش ہو کے بولی تھی۔ شکر ہے، سارا نے گہری طمانت بھری سانس لی۔ اب مزید کوئی انویسٹیگیشن کیے بغیر یہ کارڈ مجھے اٹھا کر لا دیں، جلدی کریں نا، کہیں وہ ہوا سے اڑ نہ جائے۔ اماں حیران یہ ساری تقریر سننے کے ساتھ ساتھ اپنا دوپٹہ سنبھالتی دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی، اور راستے میں کہیں اپنی سہیلیوں سے مذاکرات مت شروع کر دیجیے گا، اگر کوئی روکے تو کہیے گا کہ میں بعد میں آ کے بات کروں گی۔ دیکھیں، کارڈ مجھے ہر قیمت پر چاہیے، ورنہ میں رات کا کھانا بھی نہیں کھاؤں گی اور دعا بھی نہیں پیوں گی۔ اماں نے کمرے سے نکلتے تمام احکامات اور دھمکیاں سنی تھی۔ لو بیٹا، کامتی اماں نے اندر داخل ہو کر کارڈ اس کے ہاتھ میں پکڑایا تو سارا کو تھوڑی سی شرمندگی سی بھی ہوئی۔ بیچاری اماں کو اس عمر میں بھی میری وجہ سے اتنا بھاگ دوڑ کرنا پڑتی، اور وہ ہے جو بالکل میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس گندی بوڑھی عورت کو اپنے برابر اپنی شاندار گاڑی میں بٹھا کر لے گیا ہے۔ خیر، میں بھی اماں کا بہت خیال رکھتی ہوں، کبھی نوکر سمجھ کر ان سے کوئی بات نہیں کرتی۔ اپنے مزاج کے عین مطابق فوراً وہ خود کو تسلی دے گئی اور کارڈ پر نظر دوڑائی تو بہت خوبصورت کریم کلر کے کارڈ پر خوبصورت اور قدرے ابھرے ہوئے الفاظ میں سیاہ روشنائی سے لکھا ہوا تھا، ولید حسن خان۔ نیچے عوام الناس کو متاثر کرنے کے لیے کسی قسم کی ڈگریوں کا کوئی ذکر نہیں تھا، البتہ صرف اتنا لکھا تھا کہ اس فرم یعنی ایچ کے ایسوسیٹس کا وہ مالک ہے۔ اس سے نیچے اس کے آفس کا ایڈریس، 2-3-4 فون نمبر، فیکس نمبر اور ای میل ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ اب پتہ نہیں یہ اس کا وزٹنگ کارڈ ہے یا پھر کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے، اس کے کسی دوست کا ہوا، اور یہ بھی کہ ہو سکتا ہے کہ کارڈ سرے سے اس کا ہو ہی نہ، بلکہ اس کے آنے سے پہلے وہاں گرا ہو۔ کارڈ کو سینٹر ٹیبل کے دراز میں رکھتے ہوئے اس نے سوچا تھا۔ سارا کو اس کا مطالعہ کرتے 20-25 روز ہو چکے تھے۔ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک کا یہ وقت بڑا مصروف انداز میں ارد گرد سے تقریباً کٹ کر گزارتی تھی۔ اب تو وہ یہ بھی بتا سکتی تھی کہ وہ آفس میں بیٹھ کر تقریباً 8-10 سگریٹ پی جاتا ہے، 4-5 کپ چائے کے تو بہت شوق سے پیتا ہے۔ اتنے دن لگاتار اس کو دیکھنے کے بعد اس کے بارے میں جو رائے سارا نے عکس کی تھی وہ کچھ یوں تھی کہ اس بندے کا ظاہر بہت خوبصورت ہے اور اس کا باطن اس سے کہیں زیادہ دلکش ہے۔ ذمہ دار، محنتی، وقت کا پابند، اپنے محبتوں کے ساتھ ایک خوش مزاج شخص، مگر آفس سے باہر ایک ہمدرد انسان۔
جیسے اپنے عہدے کا کوئی غرور تو نہ ہو۔ کیا کبھی میری زندگی میں اس کے ساتھ بات چیت ہوگی یا بس میں اس کو دور دور سے دیکھ کر رہ جاؤں گی؟ سارا اکثر بات سوچتی۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے جب سارا کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ دن بھر کی مصروفیت کے بعد وہ رات تقریباً 10 بجے ہی سو جایا کرتی تھی۔ اب آنکھ کھلی تو سخت بیزاری ہو رہی تھی۔ او نو، اب تو نیند بھی دوبارہ مشکل ہی آئے گی۔ اس نے دوبارہ بیڈ پر بے خبر سوتی اماں کو رشتے دیکھا تھا۔ آنکھیں بند کر کے 5 منٹ سونے کی کوشش کی مگر بے سود۔ آخر تنگ آ کر ٹیبل لیمپ آن کیا اور پاس پڑی کتاب اٹھانے لگی کہ اچانک اس کی نظر سامنے پڑی۔ پوری بلڈنگ اندھیرے میں ڈوبی تھی، روڈ لائٹس بھی بند تھی۔ اسے کچھ شک سا ہوا کہ اس کے کمرے میں ہلکی سی روشنی ہوئی ہے۔ اتنی دور سے کچھ واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ سارا نے جلدی سے ٹیلی اسکوپ اٹھا کر آنکھوں سے لگائی۔ کمرے میں اسے 2-3 انسانی ہیولے سے نظر آئے تھے۔ روشنی اتنی کم تھی کہ باوجود کوشش کے وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھے۔ اس میں سے ایک کے ہاتھ میں غالباً ٹارچ تھی۔ اس کی روشنی میں ہی سارا کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کوئی چوری یا کچھ اور؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ اچانک کمرہ روشن ہو گیا اور 2-3 لوگ تھے۔ 2 کی پیٹھ اس کی طرف تھی اور ایک جس نے لائٹ ابھی آن کی تھی اس کی طرف منہ کیے ہوئے تھے۔ یہ کون ہے؟ وہ اپنے ذہن میں زور ڈالنے لگا۔ نہیں، میں نے اسے پہلے کبھی اس آفس میں نہیں دیکھا۔ اس نے ذہن میں ان تمام لوگوں کی جنہیں وہ آتا جاتا دیکھتی رہی تھی سوچتے ہوئے آخرکار کہا تھا۔ وہ ایک 30-32 سال کا جوان تھا۔ حلیہ اور شکل سے اسے پڑھا لکھا اور موزی ظاہر کر رہا تھا۔ اب وہ باقی 2 ساتھیوں سے کچھ بات کرنے لگا تھا۔ اس کی بات کا جواب دینے کے لیے ان دونوں میں سے ایک مڑا تو دیکھ کر وہ دھک سی رہ گئی۔ شاید نہیں بلکہ یقیناً وہ سیکرٹری تھا۔ وہ تو میرا شک صحیح تھا۔ یہ سیکرٹری کا بچہ میر جعفر آفستین کا سام جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کر رہا ہے۔ اس نے غصے میں 2-3 محاوروں کو یکجا کیا تھا۔ مگر ضروری تو نہیں کہ یہ کوئی گڑبڑ ہی کر رہے ہو سکتا ہے آفس ہی کا کوئی کام ہو۔ اس نے دل ہی دل میں کہا تھا۔ آفس کا کام رات کے 2 بجے وہ بھی چوروں کی طرح ٹارچ کی روشنی میں؟ دماغ نے مذاق اڑایا تھا۔ اب وہ تینوں مل کر اس کے آفس ٹیبل کی دراز کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 15-20 منٹ کی جدوجہد کے بعد وہ دراز کھولنے میں کامیاب ہو گئے اور ان میں سے ایک بڑی احتیاط کے ساتھ کوئی فائل سیکرٹری نے خود اپنے ہاتھ سے نکالی۔ تیسرا شخص جو شکل و صورت سے اور تلوار مار کے مونچھوں سے کوئی چھٹا ہوا بدماش یا کرائے کا قاتل نظر آ رہا تھا۔ ہاتھ میں ریوالور تھامے سیکرٹری اور اس جوان سے پہلے ہی باہر نکل گیا اور سب سے آخر میں سیکرٹری نے کمرے میں اچھی طرح نظر ڈال کر یعنی گڑبڑ کے آثار مٹا کر کمرے سے باہر نکلنے لگا تو اس کی نظر کھلے پردوں اور کھڑکیوں پر پڑی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور کھڑکیاں بند کرنے لگا تو سارا کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ جلدی سے ٹیلی اسکوپ رکھی اور لیمپ میں آف کر دیا۔ تھوڑی دیر میں جب ذرا حواس بحال ہوئے تو خود اپنے آپ پر ہنسی آئی تھی۔ میں بھی پاگل ہوں، اتنے اندھیرے میں، وہ بھی اتنی دور سے، اسے میں نظر ہی کہاں آ رہی ہوں گی۔ وہ کمینہ تو اپنی چوری کے آثار مٹانے کے چکروں میں تھا۔ خدا بھلا کرے اس چپراسی کا جو شاید اپنی غلطی سے پردے بند کرنا بھول گیا تھا، ورنہ ان کے تمام مذموم اقدام کا عینی شاہد کوئی بھی نہ ہوتا۔ لیکن اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا چپ چاپ خاموش تماشائی بنی رہوں اور پرائے پھڈے میں ٹانگ نہ اڑاؤں؟ نہیں، یہ انتہا درجے کی خود غرضی ہے۔ وہ اتنا اچھا انسان ہے اور اس کے بیچارے کو تو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اس کے ارد گرد کیسی کیسی سازشیں ہو رہی ہیں۔ دوست نما دشمن کیسے اسے نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں۔ مجھے ضرور اس کی مدد کرنی چاہیے، اس نے خود اپنے آپ کو سمجھایا تھا۔ مگر کیسے؟ یہ سوال خاصا پریشان کن تھا۔ سوچتے سوچتے اچانک اس کا دھیان وزٹنگ کارڈ کی طرف چلا گیا تھا۔ میں صبح ہی فون کروں گی۔ کوئی بات نہیں، اگر وہ اس کا نمبر نہ ہوا، ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر فون پر بات نہ ہو سکی تو میں کوئی دوسرا راستہ اختیار کروں گی۔ لیکن یہ طے ہے کہ مجھے اس کی مدد ضرور کرنی ہے۔ فجر کے اذان ہونے تک وہ پکا ارادہ کر چکی تھی۔ پھر بڑی بے چینی سے اس نے صبح ہونے کا انتظار کیا تھا۔ اماں، یہ ذرا فون مجھے پکڑا دے۔ اس نے اپنے سیٹ
संभालते देखकर सारा ने फौरन अम्मा को मुखातिब किया था। हुक्म की तामील हुई। फ़ोन अपने पास रखकर अम्मा से बोली थी, क्या बात है, आज आप भी अपने दौरे पर रवाना नहीं हुई? अम्मा ने बड़ी मानी खेजी मुस्कुराहट से उसे देखा और बोली, हाँ जा रही हूँ। अच्छा तो फिर जाए ना। सारा उसकी बेवकत की मुस्कुराहट से चिढ़कर बोली थी। अम्मा के बाहर निकलते ही सारा ने इधर उधर देखा था। वो बड़े नाक से कुछ लिखने में मसरूफ़ था। यही अच्छा मौका है। उस वक्त उसके कमरे में कोई और नहीं था। उसने जल्दी सबसे ऊपर लिखा हुआ नंबर डायल किया। दूसरी तरफ पहले ही बेल पे फ़ोन उठा लिया गया। अस्सलाम वालेकुम HK एसोसिएट्स। एक खूबसूरत नस्वानी आवाज़ की उसकी समातों से टकराई थी। वालेकुम सलाम, सारा ने थूक निकलते हुए कहा था। मुझे वलीद हसन साहब से बात करनी है। दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और हाथ पाँव बिल्कुल ठंडे हो गए थे। अपनी इस कैफियत पर से खुद पे बेतहा गुस्सा आ रहा था। आप कौन बात कर रही हैं? दूसरी तरफ से बड़ी तहजीब और शाइस्तगी से दरियाफ्त किया गया था। मैं उनकी कज़न बोल रही हूँ। आप प्लीज़ मेरी उनसे ज़रा जल्दी बात करवा दीजिए। अब कि उसने ज़रा सा रोब पैदा करने की कोशिश की थी। वो ही सोच चुकी थी कि गज़न बनकर फ़ोन करना है। वेटर ने गालबन उसके एतमाद और रोब से मुतासर होकर उसको होल्ड करने के लिए कहा था। मुझे अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करनी होगी। वो खुद से मुखातिब हुई थी जब ऑपरेटर की आवाज़ आई, आप बात करें। हाथ पाँव बाकायदा कांप रहे थे जब उसने उसकी खूबसूरत मर्दाना आवाज़ सुनी थी। यस वलीद स्पीकिंग। और शुक्र मैंने सही नंबर डायल किया है। सामने उसको रिसीवर कान से लगाते देखकर सारा ने खुश होकर सोचा था। यकीन नहीं आ रहा था कि आवाज़ से वो इससे मुखातिब है। हेलो। उस अब के ज़रा झुंझुलाई हुई आवाज़ कानों में पड़ी तो वो ज़रा एकदम चौंक गई थी। अस्सलाम वालेकुम। सारा ने उस पर सलामती भेजी थी। वालेकुम सलाम। लहजा अच्छा खासा खुश था। एक सेकंड उसने शायद सारा के कुछ बोलने का इंतजार किया और फिर बोला, खातून आप कुछ बोल रही हैं, मैंने आपको पहचाना नहीं। यूँ लग रहा था कि वो झुंझलाहट को दबाकर शाइस्तगी का ज़बरदस्त मुजाहिरा किया जा रहा हो। देखिए मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। सारा ने जल्दी जुमला मुकम्मल किया था। मगर पहले अपना तारुफ करवाएं। बर्जिस्ता जवाब मौसूल हुआ था। नाम को आप रहने दें, बस ये समझे कि मैं आपकी एक खैरख्वाह बात कर रही हूँ। और अभी उसके मुंह से आवाज़ निकली थी कि ज़ोरदार आवाज़ के साथ रिसीवर पटक दिया गया। सारा ने घूर कर रिसीवर को देखा। हद है बदतमीज़ी की। मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी मौसूफ ने और ले के फ़ोन रिसीवर पर चटक दिया। एक तो उनकी फायदे की बात बता रही थी। सच है नेकी का ज़माना नहीं है, सारा ने जल कर सोचा था। उधर वो फ़ोन उठाकर किसी पर बुरी तरह बरस रहा था। अंदाज से लग रहा था वो अपने किसी मातहत की क्लास की जा रही है। कुछ ही देर बाद अपनी ताज़ा तरीन तवाज़ा भुलाए फिर मदर टेरेसा बने उसका मोबाइल नंबर मिला रही थी। दूसरी तरफ काफ़ी बैलों के बाद बड़े बुरे मूड के साथ हेलो कहा गया। देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मेरी पूरी बात सुन लें प्लीज़। सारा ने बड़ी आदसी से जल्दी अपनी बात मुकम्मल की थी। मोहतरमा, मैं गुमनाम कॉल्स पर बात नहीं करता, कोई और नंबर ट्राई करे। वो शायद मोबाइल ऑफ ही करने वाला था। प्लीज़ अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मुझे ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा कि मैं आपकी मदद ना कर सकी। देखिए मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। आपका क्या चला जाएगा अगर आप सिर्फ 2 मिनट अपने कीमती वक्त में से निकाल कर मेरी बात सुन रहे। प्लीज़ फॉर गॉड से। सारा ने अच्छी खासी बुराई हुई आवाज़ में कहा था। दूसरी तरफ से गहरी सांस ली गई थी। फरमाइए। आपके लहजा कदरे नरम था। देखें आपके इर्द गिर्द आपके खिलाफ साजिशें हो रही हैं और इस साजिशों में आपके बहुत करीबी लोग इन्वॉल्व हैं। सारा ने उसके नरम लहजे को महसूस करके कदरे सुकून महसूस किया था। अच्छा मसलन कौन लोग? दूसरी तरफ कदरे इस्तराइया अंदाज में दरियाफ्त किया गया था। वो जो टकलू वो कहते कहते रुक गई थी। आई एम सॉरी, मुझे उस साहब का नाम नहीं पता, मगर वो जो गंजे से हैं ना, पिछले 1 हफ्ते से ग्रे कलर का सफारी सूट पहन कर आ रहे हैं, शायद आपके सेक्रेटरी हैं, जो पोलियोटेड ग्लासेस लगाते हैं। वो टक कर बोल रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे दूसरी तरफ से कोई हंस रहा हो या हंसी रोकने की कोशिश कर रहा हो।
وہ اتنی حواس باختہ ہوئی کہ ٹیلی اسکوپ سے اس سے دھیان ہی ہٹ گیا۔ وہ دوبارہ جلدی سے ٹیلی اسکوپ آنکھوں سے لگائی تاکہ اس کے تاثرات معلوم ہو سکے۔ اچھا تو آپ فہیم صاحب کی بات کر رہی ہیں۔ اچانک وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ بائی دا وے فہیم صاحب آپ کو خواب میں آ کر بتا گئے تھے کہ وہ میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ اس کے لہجہ خاصا دوستانہ تھا۔ چلتے چلتے وہ کھڑکی میں آ کے کھڑا ہوا تھا اور ادھر ادھر لاپرواہی سے نظر دوڑانے کے ساتھ ساتھ اس سے مخاطب بھی تھا۔ نہیں، مجھے میرے ایک جاننے والے نے بتایا ہے، اور وہ کیونکہ ان تمام واقعات سے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے یہ ذمہ داری مجھے سونپی ہے کہ میں آپ کو اطلاع پہنچا دوں کہ وہ آپ کا بہت بڑا خیر خواہ اور ہمدرد ہے، اور آپ ان کے فہیم صاحب کی کرتوتوں کا عین شاہد بھی ہے۔ سارا نے بڑی خود اعتمادی سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا ازلی اعتماد واپس لوٹ آیا تھا۔ آپ ذرا تفصیل سے بتائیں تاکہ میں آپ کی بات اچھی طرح سمجھ سکوں۔ نرم اور میٹھے لہجے میں بات کرتا ہوں، مسلسل یہاں وہاں کھڑکی میں کھڑا پتہ نہیں کیا دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ کل رات کو آپ کے یہی فہیم صاحب اور 2 لوگ اس کمرے میں، ایک تو کوئی کرائے کا قاتل لگ رہا تھا، جبکہ دوسرے صاحب کچھ معقول نظر آ رہے تھے۔ آپ کے آفس میں آئے تھے اور پھر آپ کی دراز میں سے انہوں نے ایک فائل نکال لی تھی۔ آپ چاہیں تو چیک کر کے دیکھ لیں، دراز میں آپ کی کوئی بہت ضروری فائل گم ہوگی۔ سارا نے سکون سے اپنی بات مکمل کی، اور میرا تو خیال ہے کہ آپ کو اپنی حفاظت کا بھی کچھ نہ کچھ انتظام ضرور کر لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا دے۔ اور اس بدماش کے ہاتھوں میں ریوالور بھی تھا۔ اب سارا اپنی فطرت سے مجبور ہو کر نصیحتوں پر آ گئی تھی۔ میرے لیے آپ کی فکر مندی کا بہت بہت شکریہ۔ اچانک سارا کو یوں لگا جیسے وہ اس کے طرف دیکھ رہا ہو، اور پھر اس کی آنکھوں میں اچانک بہت خاص قسم کی چمک پیدا ہوگی۔ ارے وہ اتنی دور سے مجھے دیکھ سکتا ہے؟ سارا نے اپنا وہم نظر انداز کیا تھا۔ لیکن یہ جو میرے خیر خواہ اور ہمدرد صاحب ہیں نا، انہوں نے کہ سلیمانی ٹوپی پہن کے سارا منظر دیکھا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس سے ہٹ چکا تھا، اور سارا نے سکون کا سانس لیا تھا۔ جو ابھی احساس ہوا تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، فوراً ختم ہو گیا تھا۔ اگر دیکھ لیا ہوتا تو اتنی جلدی یہاں سے نہ ہٹتا۔ دوسرے اس کے پاس بات چیت سے بھی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ سارا نے دل ہی دل میں خود کو اطمینان دلایا تھا۔ آپ پلیز ساری باتوں کو رہنے دیں۔ ان فیکٹ مجھے خود نہیں معلوم کہ انہوں نے یہ سب کیسے معلوم کیا۔ سارا نے اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا، اور پھر سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے دشمنوں سے ہوشیار ہو جائیں، ان کی سازش کو ناکام بنائیں۔ بلکہ میرا تو خیال ہے کہ آپ کو فوراً پولیس کی مدد لینی چاہیے۔ اور آپ کے فہیم صاحب تو مجھے شروع سے ہی مشکوک لگتے ہیں۔ پتہ نہیں اتنے چاپلوس آدمی کو آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے۔ سارا کو بولتے بولتے اچانک اپنی حماقت کا احساس ہوا تو جلدی سے بال سنبھالتے ہوئے بولی، میرا مطلب ہے کہ جی میں آپ کا مطلب اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ آپ کو یہ سب میری اس گمنام ہمدرد نے بتایا ہے۔ دوسری طرف پھر ہنس کر کہا گیا تھا۔ پھر قدر شوقی سے بات آگے بڑھاتے ہوئے بولا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر، اس پوری دنیا میں کم از کم ایک لڑکی میرا مطلب ہے، آدمی تو ایسا ہے جس کو میرا درد ہے، جسے میری فکر ہے اور جو میرے غم میں گھلتا ہے۔ جی نہیں، وہ کوئی کھل نہیں رہا۔ سارا کو اس کی بے موقع شوقی بالکل نہیں بھائی تھی۔ دوسری طرف اس نے بے ساختہ کہکا لگایا تھا، اینی وے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میرے اس ہمدرد غم گسار دوست کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آپ میری طرف سے اسے شکریہ ضرور کہہ دیجیے گا۔ اچھا، خدا حافظ۔ ریسیور رکھا جا چکا تھا۔ سارا نے ابھی کارڈلیس بیڈ پر رکھ کر آنکھیں موندی ہی تھی۔ اگلی صبح معمول کے مطابق وہ اپنی پیاری ٹیلیسکوپ کو آنکھوں سے لگائے سامنے نظر جما کر بیٹھ گئی تھی، مگر 10 تو کیا 11 بج گئے اور نظر نہیں آیا۔ البتہ باقی کمروں میں چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ وہ لگتا ہے کسی کام سے گیا ہوا ہو۔ جب شام 4 بجے تک وہ نظر نہیں آیا تو آخرکار تھک ہار کر وہ مایوس ہو کر سارا نے سوچا۔ پھر یہ مایوسی مزید کوفت اور جھنجھلاہٹ کا شکار کا باعث اس وقت بنی جب ڈاکٹر فاروق نے اس کا تفصیلی چیک اپ کرنے اور اس کی تازہ ترین ایکسرسائز کا معائنہ کرنے کے بعد یہ خوشخبری سنائی کہ کل اس کو اس قید خانے سے نجات ملنے والی ہے۔ دیکھو بیٹا، خدا کا شکر ہے تم اتنی جلدی ٹھیک ہو گئی، لیکن مجھے تمہیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ تکلیف دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ تمہیں زیادہ دیر بیٹھنا نہیں ہے، جھک کر کوئی کام نہیں کرنا، کسی قسم کا کوئی وزن نہیں اٹھانا۔ ہاں، چلنے پھرنے اور لیٹنے پر کوئی پابندی نہیں۔
اگر 2-4 مہینے تم اس سب مکمل احتیاط سے گزار لو تو بس سمجھو فکر کی کوئی بات نہیں۔ وہ بڑی بے توجہی سے ڈاکٹر فاروق کی ہدایت نامہ سن رہی تھی، جبکہ دماغ تو اسی بات پہ اٹکا ہوا تھا کہ کل اسے یہاں سے چلے جانا ہے۔ اب جب میں یہاں سے جانا نہیں چاہتی تو جانے کو کہا جا رہا ہے، جب رکنا نہیں چاہتی تھی تو زبردستی روک لیا گیا تھا۔ کاش کچھ دن اور یہاں رک سکتی۔ اسے اپنی اتنی جلدی ٹھیک ہونے پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ پھر اگلے دن بھی وہ اسے نظر نہیں آیا۔ پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا ہے، اس سے پہلے تو اتنے دنوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ پیون نے صبح کھڑکیوں اور پردے تو حسب روایت کھول دیے تھے، مگر اس کمرے کی رونق پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ کہیں اس کے دشمنوں سے اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دیا ہوا۔ ہو سکتا ہے میرا فون سن کر اس نے سیکٹری سے باز پرس کی اور سیکٹری اور اس کے ساتھیوں نے اس پر قاتلانہ حملہ کر دیا ہو۔ یہ خیال آتے ہی وہ بری طرح پریشان ہو گئی تھی۔ اماں خوشی خوشی سامان سمیٹنے میں مصروف تھیں اور وہ سخت پریشان اور افسردہ سی بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں کے لاکھ اصرار پر بھی اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگا۔ یا اللہ اس کی حفاظت فرمانا اور اس کے دشمنوں سے محفوظ رکھنا۔ خاموشی سے وہ سر جھکائے اس کے لیے دعائیں کرنے میں مصروف تھی۔ پھر جب اماں نے اسے چلنے کے لیے کہا تو اس کے کمرے میں آخری الوداعی نظر ڈالتے ہوئے اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ کیا وہ چہرہ اب کبھی نہیں نظر آئے گا؟ اماں نے پریشان ہو کر اس کی شکل دیکھی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ کیا چلنے میں تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ بیچاری اپنے حساب میں یہی سمجھی تھی۔ ہاں بہت تکلیف ہو رہی ہے، آنسو پیتے ہوئے اس نے جواب دیا تھا۔ اچھا ٹھہرو، میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ اماں جلدی سے باہر نکل گئی۔ خدا کے لیے اماں ان ڈاکٹروں سے میرا پیچھا چھڑوا دیجیے، میں تنگ آ گئی ہوں۔ وہ اماں کا ہاتھ جو سہارا دینے کے لیے بڑھا ہوا تھا جھٹک کر باہر نکل آئی تھی۔ ابھی بھی میرے سامنے وہ روتی ہوئی چلی گئی ہے، اور زندگی میں پہلی بار مجھے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ کبھی کبھی کسی کے آنسو بھی ہمیں خوشی فراہم کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ان 3 دنوں میں میری زندگی میں اس قدر خوشگوار تبدیلیاں آئی ہیں۔ میں خوش ہوں، بے حد خوش۔ میں ولید حسن خان، اس کنسٹرکشن فرم یعنی HK ایسوسیٹس کا مالک اور اپنے مرحوم والدین کی کروڑوں کی جائیداد کا تنہا وارث۔ یہ فرم وغیرہ تو صرف میرا شوق ہے، ورنہ بقول میرے دوستوں کے مجھے اتنی محنت اور مغز ماری کرنے کے بجائے پوری دنیا کی سیاحت کے لیے نکل جانا چاہیے۔ خوب گھومنا، کھانا پینا اور موج مستی کرنا چاہیے، مگر یوں بیٹھے بیٹھے باپ کے پیسے پر عیاشی کرنا میری فطرت کے خلاف ہے۔ چنانچہ اپنی تعلیم اور شوق سے مناسبت رکھتے ہوئے فیلڈ کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ NED یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ کرنے کے بعد میں نے کیلیفورنیا سے اسٹرکچرل انجینئرنگ میں MS کیا ہے، اور اب میں گزشتہ 3 سالوں سے اپنی فرم کو چلا رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، بہت ہی قلیل مدت میں مجھے میری فرم نے اپنا ایک اچھا امیج بنا لیا ہے۔ یہ شاید اب سے مہینے بھر پہلے کی بات ہے، جب ایک دن اپنے آفس میں کام کرتے مجھے اچانک کیوں لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے سر اٹھا کے ادھر دیکھا، مگر مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے سر جھٹک کر اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر لیا، مگر یہ احساس پھر بھی میرے پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ اگلے روز خالد، جو میرا خالہ زاد بھائی اور دوست ہے، مجھ سے ملنے آیا تو میں نے اسے اپنے وہم کا اظہار کیا۔ خالد نے حسب توقع میرا مذاق اڑایا اور پھر بولا کہ ہو سکتا ہے تمہاری کوئی مرحومہ عاشق صاحبہ جو سامنے والے ہاسپٹل میں تمہارا نام لیتے ہوئے دار فانی سے کوچ کر چکی گئی ہوگی، اس کی روح یہاں سے آس پاس بھٹکتی ہوگی۔ دراصل میرے اکلوتے اور صاحب جائیداد ہونے کی وجہ سے لڑکیاں ہر وقت میرے آگے پیچھے پھرتی رہتی ہیں، اور خیر میں بھی کوئی پارسا اور درویش صفت آدمی نہیں ہوں، تھوڑی سی بات چیت تو سب سے کر ہی لیتا ہوں، مگر اس حد تک نہیں کہ اس کوئی غلط فہمی کا شکار ہو جائے۔ میرے دوستوں کو اس بات کا بہت شکوہ رہتا ہے کہ میری موجودگی میں ان کی دال نہیں گلتی اور لڑکیاں ان کو لفٹ نہیں کرواتی۔ خیر یہ تو ایک الگ قصہ ہے، اس وقت تو میں اپنے وہم کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ میرے اندر ایک خوبی میرے خیال میں یہ ہے کہ میرا مشاہدہ اور نظریں دونوں بہت تیز ہیں۔ میرے دوستوں کے بقول مجھے محکمہ جاسوس میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ خوبیاں وہاں بہت کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ میں کسی سے صرف ایک مرتبہ مل کر اس کی شخصیت کے بارے میں جو رائے قائم کرتا ہوں وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوئی۔ عام طور پر جو لوگوں کے 5 یا 6 حص ہوتی ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ مجھے شاید 7ویں حص بھی ہے، اس لیے یہ اپنے اس وہم کو خالد کے مذاق اڑانے کے باوجود میں نظر انداز نہیں کر سکا۔ لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ارد گرد کوئی نظر بھی نہیں آتا تھا۔ 3-4 دن تو اسی ادھیڑ بن میں گزر گئے، اور پھر
آخرکار مجھے تسلیم کرنا پڑا کہ اس بار میں 7ویں حص کو نے بھی مجھے دھوکہ دے دیا ہے، اور یہ صرف اور صرف میرا وہم ہی تھا۔ اپنے ذہن سے اس خیال کو قصداً جھٹک کر مجھے نئے سرے سے اپنے معمولات زندگی میں مصروف ہو گیا تھا، اگرچہ دل ابھی میں مطمئن نہیں تھا۔ اب سے 3 دن پہلے کی بات ہے جب تسکین نے، جو ہمارے آفس میں ٹیلی فون آپریٹر ہے، مجھے بتایا کہ میری کسی کزن کا فون ہے۔ میں نے بات کروانے کے لیے کہا تو تسکین نے لائن ملا دی۔ دوسری طرف ایک انجانی آواز سن کر میں نے سوچا یہ میری کون سی کزن ہے۔ میرے 2 مرتبہ ہیلو کہنے پر آخرکار خاتون بولی۔ ان کی بات سن کر میں ریسیور پٹکا اور انٹرکام پر میں نے تسکین کو خوب کھری کھری سنائی۔ آئندہ میرے پوچھے بغیر کسی سے میری بات مت کروائیے گا، اور یہاں فارغ نہیں بیٹھنا جو رانگ کالز اٹینڈ کرتا ہو۔ سوری سر، آئندہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ وہ بیچاری میرے غصے سے خوفزدہ معافیا مانگ رہی تھی۔ تسکین کو فارغ کر کے میں نئے سرے سے کام شروع کیا ہی تھا کہ میرے موبائل کی بیل بجنی شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر تو میں نے نظر انداز کرتا رہا، پھر خیال آیا کہ کہیں کوئی ضروری بات فون نہ ہو۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے ایک کال ریسیو کی اور دوسرا پھر وہی ڈھیٹ محترمہ موجود تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ محترمہ کو ایسی سناؤں کہ آئندہ اس طرح کی حرکت کرنا بھول ہی جائیں، مگر میری تربیت اور تہذیب مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ چنانچہ گالیوں کو اپنے لبوں پہ ہی روکتا میں نے بادل نخواستہ اس کی بات سننی شروع کی۔ اس نے اتنے دلچسپ انداز میں فہیم صاحب کا حلیہ بیان کیا کہ مجھے مزہ ہی آ گیا۔ اچانک میرے ذہن میں جیسے جھماکا ہوا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے لڑکی یہیں کہیں آس پاس ہی موجود ہو اور شاید مجھے دیکھ بھی رہی ہے، اور تو میری 7ویں حص صحیح کہہ رہی تھی۔ میں نے ایک دم اپنی کرسی پر کھڑا ہو گیا اور صرف مصروف رکھنے کی خاطر اس سے باتیں کرنے لگا۔ باتیں کرتے کرتے میں کھڑکی میں آ کے کھڑا ہو گیا اور بظاہر سرسری مگر باطن گہری نظروں سے اپنے اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ سامنے موجود ہاسپٹل میں اس کے دائیں طرف میڈیکل سٹور، بائیں طرف گاڑیوں کا شو روم، اس سے آگے اسکول اور اسکول کے برابر میں کلینک۔ ایک نظر اپنے اطراف کا جائزہ لینے کے بعد میں نے سوچا اس لڑکیوں کو لازمی طور پر ہاسپٹل میں ہی موجود ہونا چاہیے۔ اب میں نے ادھر ارد گرد سے نظر ہٹا کر مکمل توجہ کے ساتھ ہاسپٹل کا جائزہ لینا شروع کر دیا، مگر ان تمام کارروائیوں کے دوران وہ میری بات کا جواب بھی دے رہی تھی جو میں بھی بڑی غیر دلچسپی سے سن رہا تھا۔ میرا اصل دلچسپی تو محترمہ کے دریافت میں تھی۔ اس کی بات ختم ہونے پر اور کچھ وقت حاصل کرنے کے لیے میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھے تفصیل سے ساری بات بتائے۔ جواب میں محترمہ پھر شروع ہو گئی اور میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس کی تمام گفتگو جو بات مجھے سب سے اچھی لگی وہ یہ تھی کہ اس کی میرے لیے فکر مندی تھی۔ وہ بالکل انجان اور غیر لڑکی اب اتنی اپنائیت کے ساتھ بات کر رہی تھی کہ آپ کو اپنی سیکیورٹی کا بھی کچھ نہ کچھ انتظام ضرور کر لینا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کو نقصان پہنچا دے۔ اس بدماش کے ہاتھ میں ریوالور بھی تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے کسی لڑکی کے لیے اپنے دل میں سافٹ کارنر پیدا ہوتا محسوس کیا تھا، ورنہ تو مجھے یوں لگتا تھا کہ میرے کے تمام لوگ مجھ سے نہیں بلکہ میری دولت سے پیار کرتے ہیں، اور یہ لڑکیاں جو ہر وقت میرے آگے پیچھے منڈلاتی رہتی ہیں وہ تو صرف اور صرف دولت کے کرشمے ہیں۔ اس کی فکر مندی کے جواب میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اور کیا بات کروں جس سے میری گفتگو کچھ دیر اور جاری رہ سکے۔ اسی وقت میری نظر ایک کمرے میں بیڈ پر نیم دراز ایک لڑکی نظر آئی۔ مجھے لگا یہی وہ لڑکی ہے کیونکہ اس کے چہرے پر شاید کیمرہ یا شاید ٹیلیسکوپ تھی، ورنہ اتنے بڑے ہاسپٹل کے اتنے کمروں میں بے شمار لڑکیاں اور خواتین نظر آ رہی تھیں۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں لگی ٹیلیسکوپ اور ہاتھ میں پکڑا ہوا فون مجھے شک میں مبتلا کر رہے تھے۔ درمیان میں کیونکہ اچھا خاصا فاصلہ تھا اس لیے مجھے محترمہ بہت واضح تو نہیں نظر آ رہی تھی باوجود اپنی انتہائی تیز نظروں کے، لیکن سب کچھ غیر یقینی سا تھا، مگر وہی میرے مشہور زمانہ 7ویں حص مجھے بتا چکی تھی کہ یہ وہی لڑکی ہے۔ میں اسے بھی یہ امپریشن نہیں دینا چاہتا تھا کہ اس کو دیکھ چکا ہوں، اور یہ کہ اس کی جھوٹ کی کلی کھل چکی ہے، جو کہ کھڑکی کے آگے سے ہٹ گیا۔ چنانچہ کھڑکی کے آگے سے ہٹ گیا اور اپنی سابقہ ٹون میں ہی اس سے گفتگو جاری رکھی۔ مجھے 100% یقین تھا کہ محترمہ کو معلوم بھی نہیں ہوا ہوگا کہ وہ پکڑی جا چکی ہے۔ وہ بیچاری مجھے پولیس سے مدد لینے اور ہوشیار رہنے کی نصیحتیں کر رہی تھی، اور تھوڑی بیوقوف بھی تھی۔ میں ضرورت سے زیادہ چالاک اس لیے اس کی باتوں پر صرف اور صرف ہنسی آ رہی تھی جسے میں ضبط کیے ہوئے تھا۔
उस दिन तो मुझे साइट पर जाना था, चुनाचा खातून से मुतल्लिक तमाम नेक ख्यालात को पसे पुश डालकर मैं ऑफिस से निकल आया। अब मुझे क्योंकि ये मालूम हो चुका था कि कौन मुझे देख रहा है और कहाँ से देख रहा है, इसलिए अपना मोबाइल उठाते, सन ग्लासेस लगाते और वॉलेट जेब में टोसने में बज़ाहिर अपने काम में मसरूफ़ होने के बावजूद जानता था कि मुसलसल खातून मुझे घूर देख रही है और इस बात पर हैरान भी हो रही है कि इतने खौफनाक इंकिशाफात के बाद भी मैं इतने सुकून से हूँ। दरअसल ये फ़ाइल तो मैंने चूहेदान में चूहे को फंसाने के लिए इस्तेमाल होने वाले रोटी के तौर पर ख़ुद ही फ़हीम साहब के सामने अच्छे खासे मशकूक तरीके से दराज में रखी थी और उनको बताया था कि इसमें मेरे बहुत ही ज़रूरी और खुफिया किस्म के प्रोजेक्ट्स की तफसील मौजूद है। असल में फ़हीम साहब पर मुझे काफ़ी अरसे से शक था, मगर कोई सबूत हाथ नहीं लग रहा था। चुनांचे अपने एसपी दोस्त अख्तर गिलानी के मशवरे पर मैंने ये हरकत की थी। मेरे दोस्तों के मुकाबले में दुश्मनों की फहरिस्त बहुत तवील है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा झगड़ालू किस्म का इंसान हूँ, बल्कि फसाद की जड़ यही दौलत है जिसने अज़ल से ही इंसान को इंसान का दुश्मन बनाया हुआ है। मैं सगे चचा और उनका डाडला दिन रात मेरे खिलाफ साजिशें करते रहते हैं। उनका बस चले तो मुझे जान से मारने से भी गुरेज ना करे, मगर जिसे अल्लाह रखे। मेरे वालिदैन की दुआएं हर मुश्किल में मेरे काम आती हैं और मुझे इब्लीस के चेलों से बचाती हैं। इस मरतबा उन्होंने फ़हीम साहब को ख़रीद कर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। इस बेचारे को तो मालूम भी नहीं हुआ होगा कि जिस रात वो लोग फाइल चोरी करके बाहर निकले थे, पुलिस ने इन तीनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। चचा बेचारे तो इन आजकल बेटे की ज़मानत के चक्कर में फिर रहे हैं और रहे फ़हीम साहब तो इस उम्र में गद्दारी की ये सज़ा मिली है कि नौकरी से तो हाथ धो ही बैठे हैं, उम्र भर की नदामत और रुसवाई भी खरीद ली है। मोहतरमा, बहुत दिन आपने हमारा मुतालिया कर लिया, अब कुछ दिन हमें भी स्टडी करने दीजिए। अगली सुबह तैयार होने के बाद वो दीगर चीज़ों के साथ साथ मैंने अलमारी से अपनी टेलीस्कोप निकालते हुए सोचा, ये टेलीस्कोप पिछले साल मैंने और आमिर ने इकट्ठे टोक्यो में एक नुमाइश से ख़रीदी थी। ये खासे मुनफरिद और प्रोफेशनल किस्म की टेलीस्कोप थी। दरअसल मुझे सियाहत का बहुत शौक़ है और सफ़र के दौरान अच्छे से अच्छा कैमरा और बेहतरीन टेलीस्कोप रखना मेरी हॉबी है। आमिर ने बताया था कि वो टेलीस्कोप अपनी बहन को गिफ्ट करेगा। ये अचानक तुम्हारी बहन कहाँ से पैदा होगी? मैंने हैरान होकर पूछा था। आमिर 3 भाई हैं, इनकी कोई बहन नहीं है तो वो आमना की फ्रेंड, मगर मुझे बिल्कुल सगी बहनों की तरह अजीज़ है। आमिर ने बड़े प्यार से बहन साहिबा कहा था। तुम मेरी शादी पर यहाँ नहीं थे ना, वरना उसे भी देख लेते। हमारी शादी पर उसने खूब हल्ला गुला किया था। आमिर की जिन दिनों शादी हुई थी मैं अपने MS में मसरूफ़ था, इसलिए वहीं कैलिफोर्निया से ही गिफ्ट और कार्ड भिजवा दिया था। आमिर मेरा कॉलेज फ्रेंड है, एक अच्छा और बहुत नफीस शख्स है। उस दिन अपने मामूल के बरखिलाफ़ मैं 8:30 बजे ही ऑफिस पहुंच गया था। मुझे क्या करना है ये मैंने रात ही प्लान कर लिया था, इसलिए अपने ऑफिस में बैठने के बजाय बराबर वाले कमरे में सेक्रेटरी ऑफिस में विराजमान हो गया। फ़हीम साहब तो जाहिर सी बात है पुलिस के मेहमान हैं और फ़िलहाल कोई नई सेक्रेटरी मैंने अपॉइंट नहीं किया है। चुनांचे सामने देखने के लिए ये आइडियल जगह है। अपने स्टाफ से मैंने कह दिया था कि आज मैं बहुत बिज़ी हूँ, कोई बहुत ही ज़रूरी काम हो तो आए, वरना बेहतर ये है कि मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। खिड़की के ऊपर पर्दे में मैंने पड़े रहने दिए थे, सिर्फ किनारे पर ही से ज़रा सी जगह बनाकर टेलीस्कोप के लिए बाहर की तरफ रास्ता हमवार किया और कुर्सी पर आरामदेह हालत में बेफिक्री से बैठ गया। सामने नज़र डालते ही जिस चीज़ ने मुझे चौंकाया वो टेलीस्कोप ही था। अगरचे ये तो मैं कल ही देख चुका था कि वो मुझे टेलीस्कोप के ज़रिए देखा करती थी, मगर ये तो हुबहू मेरी टेलीस्कोप जैसी है। पाकिस्तान में अभी इतनी आम नहीं हुई है, इसलिए मेरा चौंकना बिल्कुल फितरी था। ज़रूरी तो नहीं कि आमिर की बहन साहिबा ही हो, मैंने खुद को टोका था। मोहतरमा कभी घड़ी की तरफ देख रही थी और कभी मेरे ऑफिस की तरफ। इसके पास ही खड़ी एक खातून बड़ी आदसी से कुछ कह रही थी, जिनकी बात का मोहतरमा जवाब तक नहीं दे रही थी। इसका मतलब है मोहतरमा काफ़ी मूडी और बददिमाग वाक़या हुई हैं। लाइट ब्लू शलवार कमीज़ पहने, कदर बिखरे बिखरे बालों और चेहरे पर सारे जहान की बेजारी तारीकी है, वो कुछ झुलाई हुई लग रही थी। ये तो समझ नहीं आ रहा था कि मोहतरमा किस मर्द का शिकार है, मगर चेहरे पर छाई कमज़ोरी और बेजारी ज़ाहिर कर रही थी कि तवील बीमारी से उकता चुकी हैं। चुनांचे तकरीबन 12 बजे
وہ بالکل مایوس ہو کر ٹیلیسکوپ ایک طرف رکھ کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی تھی۔ اس کی بیزاری اور کوفت مجھے حیران کر رہی تھی۔ کیا میں اتنا اہم ہوں کہ کوئی ہر وقت مجھے دیکھتا رہے اور جواب میں کچھ چاہے بھی نہ؟ وہ 2 بجے وہ ضعیف خاتون تقریباً خوشامد کر کے محترمہ کو کھانا کھلا رہی تھی۔ محترمہ نے بڑا احسان کر کے چل نغمے لیے اور وہاں دوبارہ یہاں دیکھنے لگی، مگر افسوس، اس کے چہرے پر اتنا افسوس تاثرات درج تھے کہ ایک لمحے کو میرا دل چاہا اپنے آفس میں اچانک داخل ہو جاؤں، پھر دیکھوں کہ مجھے سامنے دیکھ کر کیسے رنگ اس کے چہرے پہ آتے ہیں۔ اپنی اس خواہش کو بڑی مشکل سے میں دبا کر وہیں بیٹھا رہا۔ اس روز میں نے لنچ بھی وہی کیا تھا۔ میرے نظر آنے کی جھجھلاہٹ اب بڑی بے دردی سے نرس پر جو شاید ڈرپ لگانے آئی تھی اتر گئی تھی۔ پھر شام 5 بجے بڑی مایوسی سے اس نے ٹیلیسکوپ ایک طرف رکھ دی اور کوئی کتاب اٹھا کر پڑھنے لگی تھی۔ آفس سے نکل میں نے ہسپتال کا رخ کیا۔ ویسے تو یہ کام میں اپنے کسی ماتحت سے بھی کروا سکتا تھا، مگر اس معاملے میں مجھے کسی اور کی شرکت ہرگز گوارا نہیں تھی۔ ذرا سی کوشش کے بعد ریسیپشن پر ہی مجھے تمام ضروری معلومات حاصل ہو چکی تھی۔ 200 رشوت دینے کے بعد نام سارا افتخار، والد کا نام افتخار حمدانی، والد صاحب کوئی ہائی پروفیشنل بزنس مین، کار ایکسیڈنٹ میں ایک بیک بون متاثر ہوئی تھی اور پیر میں معمولی نوعیت کا فریکچر ہو گیا تھا۔ گزشتہ 1 مہینے سے یہاں ایڈمٹ تھی اور یہ کہ کل یہاں سے ڈسچارج ہونے والی تھی۔ گھر کا ایڈریس اور فون نمبر حاصل کر کے میں وہاں سے چل آیا تھا اور پھر آج صبح میں نے وہی کل والی حرکت کی، یعنی پی اے کے آفس میں بیٹھ کر اسے دیکھتا رہا۔ آج وہ انتہائی بے چینی اور بے قراری کے ساتھ تھوڑے دیر بعد میرے کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ اتنی پریشان کس بات پر ہے۔ بڑی بھی بیچاری جلدی سماج سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ کبھی کچھ سوچنے لگتی اور کبھی یہاں دیکھنے لگتی۔ اس کے کھانا نہ کھانے پر مجھے افسوس ہوا تھا، مگر مجھے شاید کیونکہ شدید بھوک لگ رہی تھی اور خالی پیٹ تو عشق بھی اچھا نہیں لگتا، چنانچہ خوب پیٹ بھر کر کھانا کھانے اور 2 کپ چائے پینے کے بعد اسے دیکھا تو وہاں وہ ہنوز اداس بلبل جیسی شکل بنائے بیٹھی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں محترمہ 1 مہینے اتنے صبر سے مجھے کیسے دیکھتی رہی ہے۔ میں تو 2 دن میں ہی اس 16ویں صدی کے زنانہ محبت سے تنگ آ گیا ہوں۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جب بڑی بی نے اسے کہا کہ وہ بہت وقت اور تکلیف سے کھڑی ہوئی ہے، شاید ابھی مکمل طور پر صحتیابی نہیں ہوئی، میں نے دل میں سوچا تھا۔ بڑی بی نے اس کے ہاتھ میں کنگا پکڑایا جسے اس نے غصے سے دور پھینک دیا۔ یا اللہ رحم، محترمہ کافی کڑوے مزاج کی مالک لگتی ہیں، میں نے دہل کر سوچا تھا۔ دروازے کی طرف جاتے جاتے اس نے میرے کمرے پر آخری نگاہ یوں ڈالی جیسے مجھے الوداع کہہ رہی ہو، اور پھر اپنے چہرے پر سے آنسو صاف کرنے لگی۔ زاروں کی طرح آنسو بہاتے ہوئے مجھے دنیا کی تمام لڑکیوں سے زیادہ حسین لگی، کیونکہ وہ خالصتاً میرے لیے بہائے گئے تھے۔ اور پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ چلی گئی ہے، بہت افسردہ اور بہت اداس۔ بے فکر رہو میری جان، ہم ان قریب دوبارہ ملیں گے، بلکہ اب تو انشاءاللہ ساری عمر ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے، میں نے دل ہی دل میں اسے مخاطب کیا تھا۔ خوشبو، بادل، چاند، ہوا، سارے اس کے ساتھ چلے۔ آمنہ، میں نے ان دنوں تمہیں بہت مس کیا ہے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ وہ کچن میں سلاد بناتے ہوئے آمنہ سے مخاطب تھی۔ میری جان، تم نہ بھی کہو تو مجھے معلوم ہے، اور مجھے تو اتنا دکھ ہے، یہاں تم اتنے کرائسس سے گزر رہی تھی اور میں وہاں آرام سے گھوم رہی تھی۔ آمنہ نے بڑے دکھ سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں میں جانتی ہوں، ساری دنیا میں ایک تم ہی ہو جو مجھ سے سچی اور بے لوث محبت کرتی ہو، سارا نے یاسیت سے کہا تھا۔ اچھا اب یہ پیار محبت کا جذباتی سین ختم کرو، وہاں عامر بھوک سے بے حال مجھے گالیاں دے رہے ہوں گے، اور ابھی آج تو انہوں نے کھانے پر ولی بھائی کو بھی بلوایا ہوا ہے۔ آمنہ جلدی ڈش میں چاول نکالتے ہوئے بولی تھی۔ یہ ولی کب سے عامر بھائی کے دوست بن گئے؟ وہ شرارت سے پوچھ رہی تھی۔ تم نہیں جانتی انہیں؟ بہت اچھے انسان ہیں۔ آمنہ اس کی شرارت نظر انداز کر گئی تھی۔ تم لوگ کتنے دنوں کے لیے آئے ہو؟ کھیرا منہ میں ڈالتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ دیکھو میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتی، آمنہ نے جواب دینے کے ساتھ ساتھ اوون میں سے چکن نکالتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے ہمارے آنے کا مقصد تو فری کا عقیقہ کرنا ہے، امی وغیرہ کسی نے بھی ابھی تک اسے نہیں دیکھا، تو ہم نے سوچا کہ چلو پاکستان سب سے بھی ملائیں گے اور لگے ہاتھوں عقیقہ بھی ہو جائے گا۔ میں تو خیر ایک آدھ ماہ ضرور رکوں گی، عامر شاید جلدی چلے جائیں گے۔ اچھا اب تم ذرا یہ ڈشیں ٹیبل تک پہنچانا شروع کرو۔ آمنہ نے سالن کا ڈونگا اور چاولوں کی ڈش اس کے ہاتھوں میں پکڑی تھی۔ میں فری کو دیکھ لوں، کہیں جاگ نہ گئی ہو۔
آمنہ اور عامر وغیرہ 2 روز قبل ہی پاکستان آئے تھے اور ان سے ملنے سارا ان کے گھر آئی ہوئی تھی، اور پھر جب آمنہ فری کو گود میں اٹھائے ڈائننگ روم میں آئی تو وہاں پر ساری ٹیبل سج چکی تھی۔ وہاں دوست ہو تو تم جیسی، آمنہ نے شاباشی دیتے ہوئے کہا۔ جیو میری جان، اچھا اب ذرا اپنی بھانجی صاحبہ کو سنبھالو، میں ان لوگوں کو کھانے کا کہہ ہوں۔ عامر کی امی بھی نماز پڑھ کر آ چکی تھی اور اب تینوں خواتین گفتگو میں مصروف تھی۔ عامر اور اس کی دوست کا انتظار کر رہی تھی۔ ارے سارا، وہ میجر صاحب والے پرپوزل کا کیا ہوا؟ آمنہ چٹوری بیٹھے بیٹھے سلاد کھاتے ہوئے بولی تھی۔ ہونا کیا تھا، میں نے منع کر دیا۔ لیکن کیوں؟ انکل تو اس کی اتنی تعریفیں کر رہے تھے۔ آمنہ کی حیرانی بجا تھی، جبکہ آنٹی فری مصروف خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ پاپا تو نے ڈنر پر انوائٹ کیا تھا، اتفاق سے ہم میری اس لائن پر ہی موصوف سے ملاقات ہو میری لان میں ہی موصوف سے ملاقات ہو گئی۔ سارے نے جواب دینا شروع کیا، فرمانے لگے، جی میں میجر سکندر حیات ہوں، بس میں نے تو اسی وقت ریجیکٹ کر دیا۔ حد ہے چچوڑپن کی بھی، خود اپنے آپ کو اپنے منہ سے ہی میجر کہہ رہے ہیں۔ بھئی آپ کے عہدے کے لحاظ سے دیکھ کر لوگ آپ کو پکاریں تو کیا اچھا لگتا ہے؟ انتہائی شوباز اور چیپ ہوں۔ لڑکی تم کبھی نہیں سدھر سکتی، آمنہ مایوس سی بولی تھی۔ ابھی وہ آمنہ کو کوئی جواب دینے ہی والی تھی کہ عامر کے ساتھ ولید کو اندر آتا دیکھ کر وہ اگلے ہی بات کرنا بھول گئی تھی۔ آئے ولی بھائی، بیٹھیں پلیز۔ آمنہ خوش اخلاق میزبان بن گئی تھی۔ عامر اور ولید نے دونوں نے ان کے سامنے والی کرسیاں سنبھال لی تھی۔ یہ سارا ہے میری چھوٹی سی پیاری سی بہن، اور یہ ولید ہے میرا بہت پرانا دوست۔ عامر نے آپ دونوں کا آپس میں تعارف کرایا تھا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ ولید نے اس کی طرف دیکھا اور بہت سرسری نگاہوں سے۔ می ٹو، وہ پھنسی پھنسی آواز اس کے حلق سے برآمد ہوئی تھی، جو شاید اس نے خود ہی سنی ہوگی۔ سب لوگ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ آمنہ اور عامر ولید کی خاطر مدارت میں مصروف ہو گئے تھے۔ ولی بھائی، مجھے تکلف بالکل نہیں چلے گا، میں نے خاص طور پر چیزیں آپ کے لیے بنائی ہیں۔ آمنہ میزبانی کے فرائض سے انجام دے رہی تھی۔ بھابھی آپ فکر ہی نہ کریں، ایسا بے تکلف مہمان آپ نے زندگی بھر میں نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ اپنی پلیٹ میں چاول ڈالتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ سر جھکا خاموشی سے سلاد پلیٹ میں ڈال کر چمچ سے ادھر ادھر گھما رہی تھی، اور کیونکہ وہ یہاں مہمان نہیں سمجھی جاتی تھی، اس لیے کسی نے بھی اس کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ عامر، آنٹی اور آمنہ تینوں ولید کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ کافی دیر کے بعد وہ جھکا ہوا سر اٹھا کر جو سامنے دیکھا تو دھک سے رہ گیا۔ وہ بظاہر آنٹی کی کسی بات کا جواب دیتے ہوئے دیکھ اسی کو رہا تھا، چہرے پہ بہت شوق اور معنی خیز مسکراہٹ لیے۔ یا اللہ، یہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے جیسے پہلے سے جانتا ہو۔ سارا نے ایک دم گھبرا کر دوبارہ سر جھکا لیا تھا۔ سارا، کیا بات ہے، تم کیوں کچھ لے نہیں رہی؟ عامر کی آواز پہ اس نے سجدے میں گرا ہوا سر اٹھایا، مری مری آواز میں بولی، جی عامر بھائی، میں کھا رہی ہوں۔ خاک کھا رہی ہو؟ پلیٹ تو خالی پڑی ہے۔ وہ اس کی پلیٹ میں چاول ڈالنے لگا تھا۔ ولی تم یہ چکن کڑھائی ضرور لینا، ہماری سارا نے زیادہ مزیدار چکن کوئی نہیں بنا سکتا۔ عامر نے لگے ہاتھوں بالکل مشرقی ماؤں کی طرح اس کی بھی تعریف کی تو وہ جو کبابوں کی ڈش اٹھا رہا تھا رکھ کر چکن کڑھائی اپنی پلیٹ میں ڈالنے لگا۔ اب میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ چکن کے علاوہ کچھ چھوڑ رکھو بھی مت۔ عامر ولید سے مخاطب ہوا تھا، اس کے علاوہ کچھ اور کھانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا۔ یہ میری زندگی کی مزیدار ترین چکن ہے۔ سارا نے ایک دم سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جو بڑی گہری نگاہوں سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بڑی مزے کی چکن بنائی ہے آپ نے۔ بظاہر سادہ سا فکرہ، جیسے رسمن ہی کسی کی تعریف کر دیتے ہو، لیکن اس کا سادہ سا فکرہ سارا کو بہت معنی خیز معلوم ہوا تھا۔ اس کی گہری مسکراہٹ، وہ جواب میں شکریہ بھی نہیں کہہ پائی تھی۔ یہ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہا ہے؟ سارا کو گھبراہٹ ہونے لگی تو اس نے آمنہ سے کہا تھا، لاؤ یہ فری کو مجھے دے دو، تمہیں کھانا نہیں کھانے دے رہی ہے، میں اسے اندر کمرے میں لے کے جاتی ہوں۔ وہ کرسی چھوڑ کر کھڑی ہوئی تو فری کو لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، سامنے دیکھنے سے کزن گریز کیا۔ تم نے ابھی کھانا تو ٹھیک سے کھایا نہیں ہے؟ آمنہ کا جواب حسب ذوق تھا، نہیں بس مجھے زیادہ بھوک بھی نہیں ہے، بعد میں لگے گا تو کھا لوں گی۔ آمنہ کی گود سے فری کو لے کر وہ بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے مڑ کر دیکھا تو وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ گاڑی گیٹ کے سامنے رکی تو وہ گفٹ سنبھالتی آگے بڑھی تھی۔ خدا کرے میرا آج اسے
سامنا نہ ہو. اس کے دیکھنے کا انداز مجھے بری طرح نروس کر دیتا ہے، لیکن وہ میری طرف ایسے کیوں دیکھ رہا تھا جیسے ہم پہلی بار نہ ملے ہوں، بلکہ اس سے ہمارے درمیان بہت گہرے مراسم ہوں اور اس سے پہلے ہم بے شمار مرتبہ مل چکے ہوں. اس پورے ایک ہفتے کے دوران یہ باتیں سینکڑوں بار سوچ چکی تھی. ہسپتال والے واقعات کا تو کوئی رازدار بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ میں نے وہ تمام باتیں آمنہ کو بھی نہیں بتائیں، اور زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی بات ایسی ہوگی جو میں نے خفیہ رکھی ہے. نہیں، یہ محض میرا وہم ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ میرا گھبرانا دراصل چور کی داڑھی میں تنکے کے مستاق ہے. وہ خیالوں میں گم گیٹ کے سامنے کھڑی تھی جب اچانک ہی اسے اپنے پیچھے قدموں کی اور پھر السلام علیکم کی آواز سنائی دی. وہ پیچھے مڑے بغیر بھی جانتی تھی کہ آنے والا کون ہے. وعلیکم السلام کہتی وہ جلدی سے اندر داخل ہوئی تھی. اور سنائے کیسی ہیں آپ؟ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا لان کی طرف آ گیا تھا جہاں فنکشن کا انتظام کیا گیا تھا. میں ٹھیک ہوں کہتی وہ فوراً آمنہ کی طرف بڑھ گئی جو بڑے خطرناک تیوروں سے گھور رہی تھی. یہ وقت ہے تمہارے آنے کا، خدا ایسی حالات دشمنوں کو ہی دے. غضب خدا کا، اپنی بھانجی کے پہلے فنکشن پہ مہمانوں کی طرح وقت آتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ کی نیک بندی، مجھے سانس تو لینے دو. آتے ہی شروع ہو گئی. وہ فری کو گود میں لے کے پیار کرتے ہوئے آرام سے بولی تھی. پھر تقریب کے دوران اپنی عادت کے برخلاف وہ سکون سے ایک کرسی پر خاموشی سے بیٹھی لوگوں کو دیکھتی رہی. حالانکہ آج اس دن کے برعکس اس کو مکمل طور پر نظر انداز کے مختلف لوگوں سے باتوں میں مشغول تھا. عجیب مصیبت ہے، جب اس دن مجھے دیکھ رہا تھا تو میں پریشان تھی، اور آج اگنور کر رہا ہے تو بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا. وہ اپنی اس کیفیت سے خود سے ہی ناراض ہو گئی تھی. پھر جیسے کہ کھانا شروع ہوا، وہ الٹے سیدھے 2-4 لقمے لینے کے بعد آمنہ کے پاس چلی گئی اور اپنے مہمانوں کو اور لینا اور اچھی طرح کھائیے گا پلیز قسم کی فکروں سے نواز رہی تھی. آمنہ میں گھر جا رہی ہوں. اس کا خیال تھا بھی آمنہ کے ساتھ گھنٹہ بھر بحث کرنی پڑے گی اور تب کہیں جا کے وہ گھر جانے کی اجازت دے گی. مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب آمنہ بڑے اطمینان سے بولی، اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ گی کیسے؟ وہ آنکھیں پھاڑے آمنہ کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھی. ارے بھائی کہاں گم ہو گئی؟ آمنہ نے اس کی طرف کے آگے ہاتھ لہرایا تھا. کچھ نہیں. اور یہ تم نے کیا کہا کہ میں جاؤں گی کیسے؟ ابھی آئی تھی جیسے آئی تھی ویسے ہی جاؤں گی بھی. وہ آمنہ سے کچھ روٹے لہجے میں بولی تھی. وہی تو میں کہہ رہی ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے رشید نے کہلوایا تھا کہ اس کو کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے اور فوراً اپنے گھر جا رہا ہے. آمنہ نے اس کی ناراض چہرے کو بہت غور سے دیکھتے ہوئے کہا تھا. خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہارے جانے کا بھی انتظام ہو جاتا ہے. آمنہ کو تو لگ رہا تھا کہ کب سے اسے گھر بھیجنے کے انتظار میں بیٹھی ہے. ولی بھائی، آمنہ کچھ فاصلے پہ کسی سے محو گفتگو ولید کو آواز دی تھی. جی بھابھی فرمائیے. ولید فوراً ہی ان صاحب سے معذرت کرتا ان لوگ کے پاس آ گیا تھا. ابھی آپ کہہ رہے تھے نا آپ کو جلدی جانا ہے؟ آمنہ نے اس سے پوچھا تھا. جی بھابھی، اصل میں مجھے آج ایک بہت ہی ضروری کام ہے، ورنہ کچھ دیر اور رک جاتا. ولید نے مسکراتے ہوئے کہا. سارا کو وہ دونوں کچھ مشکوک سے محسوس ہوئے تھے. آپ پلیز مائنڈ مت کیجیے گا، وہ مزید گویا ہوا تھا. نہیں، اس میں مائنڈ والی کوئی بات نہیں، میں تو کہہ رہی تھی کہ سارا کو بھی گھر جانے کی جلدی ہے. بظاہر عامر تو ظاہر ہے اس وقت مہمانوں میں مصروف ہیں. اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو پھر ڈراپ کرتے ہوئے جائیے گا. سارا کا دل چاہا آمنہ کا سر پھاڑ دے. یہ آمنہ کی بچی ضرور میں ہاتھوں ضائع ہو کر رہے گی. وہ کھولتے دماغ کے ساتھ یہ ساری باتیں سن رہی تھی اور ابھی انکار کرنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ بولا، اس میں زحمت کی کیا بات ہے، آپ بہت تکلف کرتی ہیں. اسی وقت عامر بھی وہیں آ گیا تھا. اچھا یار میں چلتا ہوں. ولید نے عامر کو مخاطب کیا. اگر جلدی نہ ہوتی تو کچھ دیر اور ٹھہر جاتا. اور وہ دونوں آپس میں ہاتھ ملا رہے تھے اور کوئی بات بھی ہو رہی تھی جو غصے میں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اسے آئیے پلیز کہتا وہ آگے بڑھ گیا تھا. تم بھی کیا ولی کے ساتھ جا رہی ہو؟ عامر نے سارا سے پوچھا تو اس سے پہلے آمنہ نے جواب دیا. ہاں یہ گھر جانے کے لیے کہہ رہی تھی. میں نے سوچا ولی بھائی تو جا ہی رہے ہیں، اسے ڈراپ کر ہی دیں گے. اچھا چلو ٹھیک ہے. اور دیکھو اگلے ہفتے کسی دن ہم پکنک کا پروگرام بنا رہے ہیں، تمہیں ضرور چلنا ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا. عامر اور آمنہ غالباً اس کو سی آف کرنے کے لیے گیٹ کی طرف بڑھے تو ناچار اسے بھی ان لوگوں کی تقلید میں قدم آگے بڑھانے پڑے، جبکہ وہ گیٹ پر کھڑا اسی کا انتظار کر رہا تھا. آمنہ اور عامر دونوں کے رویے سارا کو حیران کر رہے تھے. یا الہی، ان لوگوں کو ہو کیا گیا ہے؟
آمنہ ولید کے پاس کھڑی پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی کہ وہ مسلسل مسکرائے جا رہا تھا۔ دل ہی دل میں ان دونوں سے ناراض ہو کر وہ بغیر خداحافظ کے آگے بڑھ گئی تھی۔ حد ہو گئی، مجھ سے پوچھا تک نہیں کہ میں ان کے ساتھ جانا بھی چاہتی ہوں یا نہیں، اور خود ہی سب کچھ طے کر لیا۔ عامر اور آمنہ نے گیٹ پہ کھڑے ہو کر خوب ہاتھ ہلا کر لا کر خداحافظ کیا تھا۔ ولید گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ برابر والی سیٹ کا دروازہ اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی ہاتھ بڑھا کر کھول دیا تھا۔ اسے لگا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ اتنی کڑی اس پر اب تک زندگی میں کبھی نہیں پڑی تھی۔ وہاں اس کی اپنی ٹیلیسکوپ بڑے آرام سے تشریف فرما تھی۔ اس نے ایک دم چونک کر ولید کی طرف دیکھا۔ وہ بڑی سنجیدگی سے ونڈ سکرین پر نظریں جمائے اس سے قطعی لاتعلق گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمائے اس کے بیٹھنے کا منتظر، آخرکار وہ بڑی ہمت کر کے ٹیلیسکوپ کو ذرا سا آگے سرکا کر اپنے لیے تھوڑی سی جگہ بنا کر سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ وہ ایک نظر ٹیلیسکوپ پر دوسری اس پر ڈال کر گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ وہ ارد گرد سے بے نیاز ڈرائیو کرنے میں مصروف تھا۔ ولید نے آگے بڑھا کر کیسٹ پلیئر آن کیا تو جنید جمشید کی خوبصورت آواز چاروں طرف بکھر گئی۔ یہ شام پھر نہیں آئے گی، اس شام کو، اس نام کو آؤ امر کر لیں۔ باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ اگر عام حالات ہوتے تو اس قسم کے خوبصورت موسم میں ڈرائیو کرتے ہوئے جنید جمشید کی آواز کو خوب انجوائے کرتی تھی، مگر اس وقت جبکہ برابر میں وہ منحوس رکھی ہوئی تھی، وہ کیا خاک انجوائے کرتی۔ اگر آج صبح اس نے الماری میں سے اپنی ٹیلیسکوپ رکھی نہ دیکھی ہوتی تو وہ یہی سمجھتی اس کی اپنی ٹیلیسکوپ ہے۔ دونوں میں بال برابر بھی فرق نہیں تھا۔ سارا نے ڈرتے ڈرتے پھر اپنے پہلو میں بڑی ٹیلیسکوپ کو یوں دیکھا جیسے وہ کوئی خطرناک سانپ ہو۔ او آئی ایم سوری، مجھے خیال ہی نہیں رہا، اس کی وجہ سے آپ ٹھیک سے بیٹھ نہیں پا رہی ہیں۔ ولید نے اچانک اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ حیران نظر آنے کی ایکٹنگ کر رہا ہو۔ ولید نے ٹیلیسکوپ اس کے پاس سے اٹھا کر پچھلی سیٹ پر ڈال دیا تھا۔ عامر بتا رہا تھا بالکل ایسی ہی ٹیلیسکوپ اس نے آپ کو تحفے میں دی تھی۔ بڑی سنجیدگی سے دریافت کیا گیا تھا۔ جی، وہ مختصر جواب دے کر خاموش ہو گئی تھی۔ سنا ہے پچھلے دنوں آپ کافی بیمار ہو گئی تھی۔ ویسے جس ہسپتال میں آپ ایڈمٹ تھی وہ بالکل میرے آفس کے سامنے ہے۔ اس وقت اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ عامر کی بہن ہیں تو میں آپ کی عیادت کو ضرور حاضر ہوتا۔ سر جھکائے خاموشی سے بیٹھی اس کی آخری بات پر چونک گئی تھی۔ اس وقت، یہ کس وقت کی بات کر رہا ہے؟ سارا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیل رہا ہے۔ اس نے ایک دم سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا، بظاہر سنجیدہ چہرہ مگر آنکھیں مسکراتی ہوئی، جیسے اسے زج کر کے خوب خط اٹھایا جا رہا ہو۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آخرکار سارا نے دو ٹوک الفاظ میں بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں تو صرف اس بات کا افسوس کر رہا ہوں کہ آپ کے مزاج پرسی کو نہیں آ سکا۔ وہ بڑی معصومیت سے بول رہا تھا۔ وہ مسلسل ذہنی کشمکش سے تنگ آ کر ایک دم پھٹ پڑی تھی۔ آپ خواہ زیادہ معصوم مت بنیے، اور اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ میں وہاں ہاسپٹل میں بیٹھ کے ٹیلیسکوپ سے آپ کو دیکھا کرتی تھی تو یہ آپ کی خوش فہمی بھی ہو سکتی ہے۔ میرا دماغ نہیں خراب، اور نہ ہی آپ کوئی راجہ اندر ہے جب میں آپ کو دیکھتی رہتی۔ وہ تو میں آپ ہسپتال میں بیٹھی بور ہو رہی تھی تو کبھی کبھار ٹیلیسکوپ سے روڈ پر یا ادھر ادھر دیکھ لیا کرتی تھی۔ جواب میں اس کا کہکا بڑا بے ساختہ تھا۔ خالد ٹھیک کہہ رہا تھا، ٹھیک کہتا ہے، مجھے CID میں ہونا چاہیے تھا، اور یہ کہ میرے سامنے بڑے سے بڑا مجرم فوراً ایک بالغ جرم کر لیتا ہے۔ وہ مزے سے بول رہا تھا۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ حماقت کا کتنا عظیم الشان مظاہرہ کر رہی ہے۔ اپنی حماقت، جلد بازی اور غصے میں سوائے کف افسوس ملنے کے اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس کی حالت بالکل ایسی تھی جیسے کوئی اناڑی چوری اپنی پہلی ہی چوری پر رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو۔ گاڑی چلتے چلتے رک چکی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ جادو کے زور سے کہیں گم ہو جائے۔ اپنے آپ پر دل بھر کے شرمندہ ہو رہی تھی۔ کافی دیر اس کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد ولید نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر دی تھی۔ کافی دیر گاڑی مختلف سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد خیال آیا تو وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، یہ کہاں جا رہا ہے؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ جو سوچا وہ بول بھی دیا۔ آپ نے اپنا ایڈریس ہی نہیں بتایا۔ میں سمجھا آپ کو موڈ شاید میرے ساتھ لانگ ڈرائیو پر جانے کا ہے، اس لیے خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا کہ یہ اب کہاں چلوں؟ وہ بڑے شریر مسکراہٹ سے پوچھ رہا تھا۔ آپ کا مطلب کیا ہے؟ خاندانی غصہ پھر بھی اس پہ حاوی ہو گیا تھا۔ کچھ نہیں، میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ اب کہاں جانا ہے۔ وہ ایک دم ڈر کے جواب
ایک دم ڈر کے جواب دیا گیا تھا۔ میں آپ کو ایک اچھا انسان سمجھتی تھی، مگر افسوس میرا مشاہدہ غلط ثابت ہوا۔ وہ بڑے دکھ سے بول رہی تھی۔ یہ کب کی بات ہے؟ میرا مطلب ہے جب آپ مجھے اچھا انسان سمجھا کرتی تھی۔ سارا کے کاسبل ایک دم نکل گئے تھے، جھکا ہوا سر مزید جھک گیا تھا۔ کافی دیر بعد اس نے ولید کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہا تھا، مگر تمہارے بارے میں میرا مشاہدہ بالکل بھی غلط ثابت نہیں ہوا۔ میں نے تمہیں جیسا سمجھا تھا تم ویسی ہی ہو، کچھ بیوقوف، تھوڑی ضدی اور بہت پیاری۔ وہ شرارت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تمہارا نام اور ویئر اباؤٹس میں نے ہسپتال سے معلوم کر لیے تھے، لیکن میرا نام، فون نمبر، یہاں تک کہ موبائل نمبر تمہیں کہاں سے ملا؟ یہ سوال خاصا غور طلب ہے۔ اور یہ جو لفظ پیاری پر حیران سی ہوئی بیٹھی تھی، ایک دم چونک گئی تھی۔ آپ مجھے کب سے جانتے ہیں؟ وہ بڑی بے صبری سے پوچھ رہی تھی۔ میں تمہیں جانتا ہوں اور مجھے اس بات پر تمہاری طرح کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے کہ مکر جاؤں، وہ ہنس کر بولا تھا۔ لیکن آپ نے مجھے دیکھا کیسے؟ وہ ابھی بھی حیران تھی۔ پہلے تم یہ بتاؤ، تم نے میرا نمبر کہاں سے لیا؟ بڑی بے نیازی دکھائی گئی تھی۔ کیسا نمبر؟ میرے پاس کوئی آپ کا فون نمبر وغیرہ نہیں ہے۔ سارا مکر گئی تھی۔ اچھا، بڑی معنی خیز قسم کا اچھا تھا۔ میں خواہ خواہ اتنے دن سمجھتا رہے کہ پیاری سی منموہنی سی لڑکی تم ہو، جس کی آواز فون پر سن کر میں نے سوچا تھا کہ اس کی آواز اچھی ہے اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اپنی اتنی خوبصورت تعریف پر وہ ایک دم بول پڑی تھی۔ میں نے اماں کو بھیج کر روڈ پر سے آپ کا وزٹنگ کارڈ منگوایا تھا، جو شاید آپ کے والٹ سے گر گیا تھا۔ حسب معمول بولنے کے بعد احساس ہوا کہ جوش میں ایسا کیا بول گئی ہے، جبکہ وہ بڑی دلچسپی سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہا تھا، جو جلا کر رہ گئی۔ کتنا چالاک ہے یہ، کتنے آرام سے سب کچھ اگلوا لیا، اور مجھ سے بڑا بیوقوف اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ اچانک اسے شدید قسم کا غصہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ آپ براہ مہربانی مجھے میرے گھر ڈراپ کر دیجیے۔ ولید نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر شدید قسم کے خوفگی کے آثار نظر آئے۔ کھڑکی سے باہر دیکھتی وہ سخت غصے میں بیٹھی تھی۔ باہر اب زور و شور سے بارش ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گاڑی کے اس کے گیٹ کے آگے رکی تو وہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگی۔ سنو، اس کی آواز ابھری تھی۔ سارا نے رک کے ایک دم اس کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر موجود تاثرات نے اس کو بوکھلا دیا، اور جو اس کا خیال تھا کہ وہ کبھی مشرقی فلمی ہیروئنوں کی طرح شرمار ورما نہیں سکتی، بڑی بے مروت لڑکی ہو، اپنے گیٹ پر سے یوں ہی لوٹا رہی ہو، نہ چائے کی آفر نہ اندر آنے کی دعوت۔ خیر، اس بد اخلاقی پر میں نے تمہیں معاف کیا۔ بولتا بولتا اچانک وہ پیچھے مڑا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھا ہوا پھولوں کا خوبصورت گلدستہ اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ میری خواہش ہے کہ اگلے ویلنٹائن ڈے پر تم بھی مجھے پھول ضرور دو۔ پھول ہاتھ میں لیے وہ بھاگتی ہوئی گیٹ میں داخل ہوئی تھی۔ ماما نے اسے تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے حیران ہو کر دیکھا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر رک کر وہ دو چار گہرے سانس لینے کے بعد اس نے غور سے دیکھا تو خوبصورت گلابوں کے بوکے پر ایک پیارا سا کارڈ لگا ہوا تھا۔ کھول کر دیکھا تو اندر صاف ستھری ہینڈ رائٹنگ میں لکھا ہوا تھا، خوشبو کی پوشاک پہن کے کوئی گلی میں آیا ہے، کیسا یہ پیغام رسا ہے، کیا کیا خبریں لایا ہے، کھڑکی کھول کے باہر دیکھو، موسم میرے دل کی باتیں تم سے کہنے آیا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر کھڑکی کھول دی۔ باہر تیز بارش میں گاڑی سے ٹیک لگائے اپنے بھیگنے کی پرواہ کیے بغیر وہ بڑے یقین سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اسے معلوم تھا کہ وہ ضرور ہی کھڑکی کھول کے دیکھے گی۔ اسے دیکھ کر وہ بہت بھرپور انداز میں مسکرایا تھا اور پھر اپنا ہاتھ ہلاتا اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ موسم اچانک ہی بہت خوبصورت لگنے لگا تھا۔ یہ بارش، یہ ویلنٹائن ڈے اور سب سے بڑھ کر ٹیلیسکوپ مجھے زندگی بھر یاد رہیں گے، اس نے بڑی تمانت سے سوچا تھا۔ اور یہاں پہ اس ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ چلے ملیں گے کسی اور آڈیو ناول میں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں کمنٹس کی صورت میں۔ شکریہ۔